سردار آہستہ آہستہ پتھریلے پہاڑوں سے نیچے اتر رہا تھا، قدموں میں تھکن نہیں تھی، چہرہ بے حد پرسکون تھا، جیسے رات کی ساری الجھنیں وہ پہاڑوں پر چھوڑ آیا ہو۔ ہوا میں اس کی چال کا رعب گھلا ہوا تھا، مگر آج وہ رعب بھی نرمی میں لپٹا تھا۔ بالا نے دور سے اسے آتے دیکھا تو جھمرو کو کہانی ماری، دیکھ آج ہمارے سردار کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ آج تو سردار کا چہرہ چمک رہا ہے۔ جھمرو نے نظریں جما کر دیکھا، پھر زیر لب مسکرایا۔ ہاں بھابی کا اثر لگتا ہے۔ دونوں کے چہروں پر ایسی ہنسی تھی جو صرف سردار کو سکون میں دیکھ کر آتی تھی۔ سردار نے قریب آتے ہوئے دونوں کی نظریں محسوس کی، لیکن کچھ کہا نہیں، بس ایک گہری سانس لیتے ہوئے دائیں جانب جھاڑیوں کو دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ سردار میں نے تمہارے اور بھابی کے لیے اسپیشل ناشتہ منگوایا ہے۔ بالا نے سردار کو دیکھ کر جوش سے کہا۔ آج بھابی کی پہلی صبح ہے نا، یہاں تو خاص انتظام کروایا ہے میں نے بھی کروایا، میں بھی تمہارے ساتھ گیا تھا۔ جھمرو فوراً بولا۔ یہ ہر بار کریڈٹ خود لے جاتا ہے، صبح میری نیند خراب ہوئی تھی۔ بالا نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں ہاں، یہ بھی میرے ساتھ ہی گیا تھا۔ سردار نے ہونٹ بھینچے، چہرے پر معمولی کی سنجیدگی تھی۔ تو تم دونوں اپنی بھابی کے لیے اسپیشل ناشتہ لینے گئے تھے؟ ہاں سردار، بالا نے گردن ہلائی۔ افسوس، سردار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ سردار افسوس کس بات کا؟ جھمرو نے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ وہ تو ناشتہ کر چکی ہے، اس بات کا افسوس؟ میں صبح یہ سے ناشتہ کروا چکا ہوں۔ کیا؟ بالا نے ہلکی حیرت سے پوچھا۔ تمہیں میرو نے نہیں بتایا؟ سردار نے بچی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ لہجے میں ہلکی سی شرارت کی آمیزش تھی۔ جھمرو کو یقین آیا۔ سچ میں؟ تم نے بھابی کو وہ معمولی سا ناشتہ کروایا؟ آج ان کی شادی کی پہلی صبح تھی، انہیں اچھا سا ناشتہ کروانا تھا۔ ایسے کیسے بھابی نے ناشتہ کر لیا؟ ہم دوسرے گاؤں سے جا کر ناشتہ لے کر آئے تھے۔ بالا کی آواز میں مایوسی تھی۔ ہاں تو میں ناشتہ کروں گا، تم فکر نہ کرو، بس ناشتہ لگا دو۔ سردار بچھائی ہوئی چرپائی پر بیٹھا اور بولا۔ لیکن ہم بھابی کے لیے لے کر آئے تھے نا؟ جھمرو کی آواز میں ہلکا غصہ تھا اور معصومیت بھی تھی۔ سردار کے بیٹھتے ہوئے اس کے قریب آ گیا اور زور زور سے اس کی ٹانگیں دباتے ہوئے اپنا غصہ ظاہر کرنے لگا۔ وہ صرف 19 سال کا لڑکا تھا اور بس یہی کر سکتا تھا۔ جب غصے میں ہوتا تب بھی ٹانگیں دباتا، جب اچھے موڈ میں ہوتا تب بھی ٹانگیں دباتا، کیونکہ اس کے پاس میں اور کچھ نہیں تھا۔ باقی اس کی زندگی کا مقصد صرف سردار کی خدمت کرنا تھا۔ اچھا ناشتہ لگاؤ، کل وہ تم لوگوں کے ساتھ ناشتہ کرے گی، سردار نے کہا تو بالا فوراً کھڑا ہو کر میز لگا رہا تھا۔ جھمرو بھی مدد کرنے لگا۔ یہ سب کچھ تمہاری بھابی کے لیے؟ سردار نے دونوں کو دیکھا اور بولا۔ بالا نے چاول اور سالن میز پر رکھے، جھمرو نے پلیٹیں لگائیں۔ ہم نے خاص ان کے لیے ناشتہ منگوایا ہے، بالا نے سردار سے کہا۔ لہجے میں مایوسی تھی۔ کل سب ساتھ کھائیں گے، سردار نے مسکرا کر جواب دیا۔ جھمرو نے چائے کے کپ بھی لے آیا۔ بس آرام سے کھاؤ بھابی کی خاطر ہم نے صبح جلدی اٹھ کر کام کیا، صبح سویرے اٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا سوچا تھا؟ بھابی کے ساتھ باتیں کریں گے، ان کے ساتھ دوستی کریں گے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی اداس تھا۔ اچھا بس کرو، اور کتنا دکھ مناؤ گے؟ شام ولیمہ ان کے ساتھ کھانا کھا لینا، سردار نے آسان حل پیش کیا۔ تو بالا اور جھمرو نے ایک دوسرے کو دیکھتے خوش ہوئے۔ پھر میں بھابی کے ساتھ شام کی دعوت اڑاؤں گا۔ بالا نے ہاتھ پیچھے کھینچے تو سردار نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ وہ چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا چکا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اس کا ناشتہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ جھمرو کھانا چھوڑتا، سردار کی ایک گھوری نے اسے تیز تیز کھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو دعا اب بھی گہری نیند میں تھی، لیکن اس کے چہرے پر رات کا خواب بھی کسی دھندلے سائے کی طرح منڈلا رہا تھا۔ سردار چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ جو ساری دنیا سے لڑنے والا تھا، اسے ایک کمزور سے چہرے کی بے چینی سے ہار مان گیا تھا۔ نرمی سے اس کے قریب بیٹھا، آہستہ سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، جیسے اس لمحے سے اس کے ڈر کو مٹانا چاہتا ہو۔ اتنا بھی کیا سونا میرا معصوم سائیں، اٹھ جاؤ، اتنا سونے سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر دوام کی پلکیں لرزیں، وہ شاید جاگ چکی تھی یا جاگی سوئی کیفیت میں تھی۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ پاس ہے، اس نے جھٹ سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور لیاف کو ذرا سا اوپر کر کے خود میں چھپ گئی۔ سردار کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ وہ جانتا تھا اس کے لمس اور آواز کا مطلب دوام کے لیے وہ نہیں تھا جو وہ چاہتا تھا۔ فکر نہ کرو، کچھ خاص نہیں کرنا تمہیں، میرے لوگ ضد کر رہے تھے کہ بھابی سے ملنا ہے، بس اس لیے ولیمہ رکھا ہے، ورنہ ابھی تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کی سانسوں کی بے ترتیبی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے، سن رہی ہے اور گھبرا رہی ہے۔ میں نے کہا بہت ہو گئی نیندیں، میرا گلاب سائیں، اب اٹھو۔ وہ ایک جھٹکے میں بازو سے پکڑ کر بیٹھتا اپنے آثار اس کے گرد بنا گیا۔ وہ اتنی تیزی سے یہ کام کر گیا تھا کہ وہ پوری طرح اس کے بازو میں، اس کی پناہوں میں، اس کے سینے سے پیٹھ لگائے بیٹھی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں نیچے چلنا ہے۔ نہیں جانا نیچے، وہ بڑی معصومیت سے اس کی باہوں میں قید اس کے حکم کی نفی کر رہی تھی۔ کیوں نہیں جانا نیچے میرا معصوم سائیں؟ وہ اس کی ٹوڑی کے نیچے انگلی رکھتا، اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر چکا تھا۔ ڈاکو جی، وہ آپ کے بندے کے پاس لمبی لمبی بندوقیں ہوتی ہیں، اس کی آواز لڑتی ہوئی رکی رکی نکلی۔ سردار چونکا، پھر ہولے سے مسکرایا۔ میرے نین سائیں کو ڈر لگتا ہے بندوقوں سے، کوئی بندوق نہیں لائے گا، نہ کوئی گولی چلے گی، سب کو کہہ دیا۔ میرے سائیں کو شور سے ڈر لگتا ہے، لیکن ان کے بال بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، مونچھیں بھی چوکیداروں جیسی۔ اس کی چیخاہٹ بڑھ رہی تھی، آواز میں خوف واضح تھا۔ اچھا تو اب مجھے قبیلے کے لوگوں کو بولنا پڑے گا کہ بال کٹوا لیں یا مونچھیں صاف کروا لیں؟ وہ مزاحیہ لہجے میں بولا۔ دوام نے چونکا، نظریں اٹھائیں، مگر پھر گھبرا کر فاصلہ بڑھا لیا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ ڈراؤنی آنکھیں بھی ہیں۔ اس نے پھر سے ایک اور وجہ نکال لی تھی نیچے نہ جانے کی۔ تو کیا کریں، ان کی آنکھیں نکلوا دیں؟ سردار نے پرسکون سے سوال کیا۔ آپ ان کی آنکھیں نکلوا دیں گے؟ اس نے اپنے ہونٹوں پر ہونٹ دونوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے چیخنے سے خود کو روک لیو۔ میرے سونے سائیں کو ڈر لگتا ہے نا، تو انتظام تو کرنا پڑے گا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جیسے واقعی سنجیدہ۔ دوام کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ اللہ، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں،
سردار کا دل اس کی معصومیت پر پھر سے پگھل گیا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ نگاہیں اس کے لبوں پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ کافی دیر کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ ہاں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اس کچھ بھی کا ایک مظاہرہ تم ابھی دکھا بھی سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے دھیرے سے جھکا اور اپنے انابی لبوں کو اس کے گلابی لبوں پر رکھ گیا۔ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ گھبرا کر اس کے سینے سے جا لگی۔ سانسیں ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئیں، دھڑکنوں کا شور بڑھنے لگا۔ سردار نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہاں خود کو تلاش کر رہا ہو، اور پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ ایک ہلکی سی کپکپاہٹ دوم کے وجود میں دوڑ گئی، مگر وہ ہٹا نہیں پائی خود کو۔ سردار کا لفظ بے تاب تھا، لب سے ٹکرا کر قرار مانگ رہے تھے، جیسے برسوں کی پیاس ہو، جیسے الفاظ کی جگہ صرف قربت نے لے لی ہو۔ اس نے اس کے نچلے ہونٹ کو نرمی سے دبا کر اپنی بے چینی کو لفظوں کی بجائے لمس سے بیان کیا، جیسے وہ لبوں کے ذریعے اسے یقین دلا رہا ہو، کیا وہ صرف اس کی ہے۔ دوم کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، آنکھیں بند ہو گئیں۔ سردار نے اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کی گردن تک کا سفر کیا۔ لبوں کی بے قراری تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ہر بوسہ لمس جیسے اس کے دل پر مہر لگا رہا ہو۔ اس کے مضبوط بازوؤں کے سامنے وہ پل پل سمٹ رہی تھی، اور سردار اسے خود میں اتنا قریب کر چکا تھا کہ اب کوئی فاصلہ باقی نہ رہا، نہ جسم کا نہ دل کا۔ الماری سے سب سے خوبصورت ڈریس نکالو اور پہن لو، میں ولیمے کی تیاری کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس رات کو ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت یادگار رات بنانا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو پھر سے دونوں ہاتھوں میں لے کر شدت سے اس کے گالوں کو چومتا ہوا مدہوشیاں بولا، اور ایک پل کو اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا دیا۔ پھر دروازے کی طرف پلٹا اور قدموں کی چاپ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ گئی وہ جو اب بھی اپنے لبوں پر پھیلی کپکپاہٹ کو چھپاتی، سانسوں کی بے ترتیبی کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بندوق کا ڈر، سرخ آنکھوں والی وحشت، سب کچھ جیسے کسی پچھلے وقت کا حصہ بن چکا تھا۔ اب اگر کچھ باقی تھا، صرف اس کی قربت کا خوف، وہی لمس جو روح میں اترتا جا رہا تھا، وہی آنکھیں جو دل کی گہرائیوں تک چھو گئی تھیں، وہی سچ جو اس کے دل کو بے چین کیے دے رہا تھا۔ نیچے ولیمے کی شاندار تیاریاں عروج پر تھیں۔ قبیلے کا وسیع و عریض میدان رنگ برنگی دیوں، بھاپ اڑاتے دیگچوں اور خوشبو بکھیرتے پکوانوں سے بھر چکا تھا۔ ہر سمت ہنرمند لوگ مصروف عمل تھے، کسی کے ہاتھ میں مثالیں تھے تو کوئی گوشت کے قطلے سنوار رہا تھا۔ قبیلے کے دستور کے مطابق ساری تیاری قبیلے کے اندر ہی کی جا رہی تھی۔ باہر سے صرف مخصوص دیگیں پکانے والے بلائے گئے تھے، جو روایتی انداز میں مہمانوں کے استقبال کا حصہ تھے۔ پورا ماحول کسی بڑی جنگی فتح کی خوشی کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر اصل جشن تو اس لڑکی کے نام تھا جو اب سردار کی سردارنی کہلانے والی تھی۔ بہت خوشی ہوئی سردار، آپ کی شادی کا سن کر۔ اچھا ہوا کہ آپ نے بھی آخرکار گھر بسانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون جو سردار کے وفادار ساتھیوں میں سے کسی کے خاندان کی عورتوں میں شمار ہوتی تھی، خلوص بھرے لہجے میں بولی، تو سردار بھی احتراماً ان کے سامنے جھک گیا۔ بس مائی، آپ کی دعاؤں کا یہ اثر ہے، جسے چاہ اللہ نے اسی کو میرے نصیب میں لکھ دیا، تو پھر اس خوبصورت رشتے سے انکار کیسے کرتا۔ وہ نرمی سے مسکرا کر گویا ہوا اور فوراً بولا، تھوڑی دیر میں آپ کو اس سے ملواتا ہوں۔ سردار انتظامات کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ آج قبیلے میں پہلی بار اتنی بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ سردار کے نکاح کی خبر سن کر دور دور کے وہ لوگ بھی چلے آئے جو کبھی اس قبیلے کا حصہ رہے تھے، اور وہ بھی جو برسوں سے الگ ہو چکے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر دل خوش تھا۔ پہاڑوں کے اندر ہی مہمانوں کے قیام کا شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ قبیلے کی خود مختار اور طاقتور حیثیت کا یہ مظاہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہر چیز، ہر سہولت، ہر رسائی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ کوئی عام قبیلہ نہیں، بلکہ ایک ایسی چھپی ہوئی دنیا جسے ایک ڈاکو نے اپنی حکمت، طاقت اور اصولوں سے ایسا بنا رکھا تھا کہ کسی چیز کی کمی نہ تھی، سوائے اس کی دلہن کی جو آج پوری ہو چکی تھی۔ ارے رات بھائی، رفیق بھائی، آپ لوگ یہاں چھپ کے بیٹھے ہو، چلو نا تیاریاں کرو۔ اس طرح الگ تھلگ بیٹھنے کا کیا مطلب؟ ابھی کچھ دیر میں سب مہمان پہنچنے والے ہیں، پھر ہم محفل شروع کریں گے۔ بالا جلدی جلدی آ کر بولا۔ وہ بہت مصروف تھا، لیکن اپنے پرانے ساتھیوں کو یوں الگ دیکھ کر ہو گیا۔ رات نے سر جھکایا، مایوس سے کہا، ہمیں کوئی شوق نہیں ولیمہ کا کھانا کھانے کا، ہمیں تو اور پریشانیاں کھا رہی ہیں۔ بالا جو واپس جانے والا تھا، یہ سن کر پلٹ آیا۔ کیسی پریشانیاں رات بھائی؟ آپ تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، خیریت تو ہے نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ پریشانی والی بات تو نہیں، اور کیا ہے بالا؟ رات نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا، دیکھ تو سردار کتنا بدل گیا ہے۔ سردارنی کو آئے ایک دن نہیں ہوا، اور وہ دارا کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہی دارا جو برسوں سے اس کا ساتھی تھا، جس نے ایک بار سردار کے لیے سینے پہ گولی کھائی، اس کے بدلے میں اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ ایک لڑکی کی خاطر کہ وہ اس کی جھوٹی سی نادانی سے ڈر گئی۔ سردار اپنی عورت کے چکر میں شاید یہ بھول گیا کہ وہ خود کیا ہے۔ خود ڈاکو ہوگا، چڑیا کا دل رکھنے والی دلہن کو لانے کی کیا ضرورت ہے، جو بعد میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا پڑے۔ اور ویسے بھی دارا ہمارا دوست تھا، اور کیا بولوں رات سائیں، تم بھی بولو رفیق سائیں، جو دل میں ہے کہہ دو، کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ رفیق بولنے کو تھا کہ اچانک سردار کی کرخت آواز ان کے پیچھے گونجی، کیا بولنے والے تھے تم دونوں؟ کہو، بولتے کیوں نہیں؟ وہ دونوں گھبرا کر خاموش ہو گئے۔ سردار کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت تھی۔ دارا کا جرم کیا تھا؟ سردار سے بھی یہ پوچھا تھا ہم نے؟ رات نے ہمت کر کے کہا، غدار تھا وہ۔ سردار نے سخت لہجے میں جواب دیا، میرے سامنے میرا، اور پیٹھ پیچھے انسپکٹر اکرم کا، یہاں تک کہ وہ جاسوس شیرازی جو چند دن پہلے آیا تھا، اس سے بھی ملا ہوا تھا۔ میرے پاس ثبوت ہے، اگر پیش کروں تو تم دونوں کے ہوش اڑ جائیں۔ پھر اس کا لہجہ آگ کی طرح دیکھا، اور جہاں تک سردارنی کی بات ہے تو بہتر ہوگا کہ اسے ان باتوں سے دور رکھو۔ وہ قبیلے کے کاموں میں دخل نہیں دے گی،
وہ صرف میری بیوی اور تم سب کی بھابھی۔ آج کے بعد اگر کسی کی زبان پر میری عورت کا نام بھی آیا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ مرد ہو تو مردوں والی بات کرو۔ راحت اور رفیق جن کی آنکھوں میں چند لمحے پہلے بغاوت تھی اب نظریں چرا رہے تھے۔ سردار نے جاتے جاتے بالا کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بالا ان دونوں پر نظر رکھو، ان کی آنکھیں اور زبانیں بغاوت کر رہی ہیں۔ بالا نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ تمہاری بھابھی کے جوتے منگوائے تھے، صبح سے ننگے پاؤں گھوم رہی ہے، جاؤ اسے دے آؤ، تب تک میں مہمانوں کو دیکھ کر آتا ہوں۔ سردار کے حکم پر بالا نے ہاں میں سارے لایا، جبکہ سردار تیز قدموں سے واپس محفل کی طرف بڑھ گیا۔ بھابھی وہ سردار نے آپ کے لیے جوتے بھجوائے ہیں۔ غار قریب باہر ہو کر بالا نے نرمی سے آواز دی۔ سردار نے خاص طور پر نرم جوتے منگوائے تھے اپنی دلہن کے لیے، جو صبح سے ننگے پاؤں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ شکریہ ڈاکو بھائی، لیکن اگر آپ میرا ایک چھوٹا سا کام کر دیں۔ وہ جیسے کسی کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ اس کی شکریہ پر وہ پلٹنے ہی لگا کہ بالا کو رکنا پڑا۔ حکم کریں بھابھی۔ وہ پیچھے دیکھے بغیر احترام سے وہیں کھڑا رہا۔ اگر آپ کے قبیلے میں کوئی عورت ہو تو پلیز اسے اوپر بھیج دیں، ان کپڑوں کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ ولیمے کے لیے کیا پہنوں کیا نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کپڑے بھی کافی بھاری ہیں، مجھے واقعی کسی کی مدد چاہیے۔ اس کی آواز کی معصومیت نے بالا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلا دی۔ وہ خاموشی سے سارے لاتا نیچے پلٹ گیا اور سیدھا سردار کے تخت تک پہنچا، جہاں وہ بیچ میدان میں چارپائی پر نیم دراز بیٹھا تھا۔ جمرو حسب عادت جوش و خروش سے اس کے پیر دبا رہا تھا، جیسے پیدا ہی اسی خدمت کے لیے ہوا ہو۔ بھابھی کا حکم ہے، اوپر بلا رہی ہیں، کپڑے سمجھ نہیں آ رہے، کہتی ہیں کسی کی مدد چاہیے۔ بالا نے بات کو اپنے مخصوص انداز میں ذرا سا گھما کر کہا، اس نے مجھے بلایا ہے؟ سردار جیسے پر بال کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ حد کرتے ہو سردار، اب بھابھی مدد کے لیے اپنی شوہر کو نہیں بلائیں گی تو کسے بلائیں گی؟ جمرو نے بڑی عقل مندی سے نچوڑ نکالا۔ ہاں بات تو تم نے ٹھیک کہی جمرو، اب بلا میرا سونا مکڑا مدد کے لیے اور کس کو بلائے گا؟ سردار کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ چلو میں خود چلتا ہوں، مدد کر آتا ہوں۔ ہاں سردار، تم بس اوپر جا کر بھابھی کی مدد کرو، باقی سب ہم سنبھال لیں گے، آرام سے دیر لگا کر آنا، ہمیں کوئی جلدی نہیں تمہاری واپسی کی۔ بالا کے لہجے میں شرارت تھی۔ سردار نے جواباً اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ مارا اور پھر تیزی سے پتھریلے پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، بچپن سے شاموں سیر کر یہ چڑھنا اترنا اس کے جسم کا حصہ بن چکا تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ پہاڑی کے درمیانی حصے میں واقع اپنی نئی نویلی دلہن کی آرام گاہ تک جا پہنچا۔ ولیمے کے حساب سے یہ کلر تو واقعی خوبصورت ہے، لیکن بہت بھاری ہے۔ اس نے بھاری سا لباس نکالتے ہوئے نرمی سے کہا، اور ہاں یہ اس میں زپ لگی ہوئی ہے، میں اسے آسانی سے پہن تو سکتی ہوں۔ صبح جاتے وہ یہی کہہ کر گیا تھا کہ ولیمے کے لحاظ سے تیار رہنا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کپڑوں کے نام پر یہاں الماری میں چھپے یہ شاہکار اسے الجھا کر رکھ دیں گے۔ وہ تو سوچ کر بیٹھی تھی کوئی ہلکا سا جوڑا نکالے گی، سادہ نفیس نرم رنگوں والا، مگر سامنے رکھے ان بھاری بھرکم جوڑوں نے جیسے اسے اپنی دنیا میں سمیٹ لیا تھا۔ کچھ ڈریسز اپنی چمک، رنگ اور کڑھائی سے دل جیت رہے تھے، لیکن وہ ولیمے کے حساب سے کچھ زیادہ ہی برائٹ تھے۔ وہ تو ہلکا رنگ چاہتی تھی، کچھ نرم سا جس کا اپنا مزاج ہو، جیسے اس کا اپنا مزاج، اور اب جو ہلکی رنگت کی میکسی اس کے ہاتھ آئی تھی وہ خوبصورت ضرور تھی، مگر وزن میں ضرورت سے زیادہ بھاری۔ یہی پہنوں گی، جیسے خود سے ضد کرتے اس نے فیصلہ کر لیا، اور پھر وہ اسے پہننے کے لیے غار کے دروازے کی سمت بڑھی۔ دروازے کے ساتھ لگے بٹنوں پر اس کی نظر پڑی۔ یاد آیا صبح سردار نے کھانے کے وقت اس مہارت سے یہ دروازہ کھولا تھا۔ اس نے اگلا بٹن دبایا اور پھر اپنی جگہ سے ہلکا سا کھسک کر غار کے ساتھ جڑ گیا، جیسے کوئی راز کھل گیا ہو۔ پرسکون ہو کر وہ اندر گئی اور واش روم میں ڈریس چینج کرنے لگی۔ کسی نہ کسی طرح وہ اس بھاری بھرکم لباس کو پہننے میں کامیاب تو ہوگی، لیکن زپ بند کرنا ایک الگ ہی جنگ بن گئی۔ وہ کب تک ہاتھ پیچھے لے جا کر کوشش کرتی رہی، پھر ناکام ہو کر گہری سانس لی۔ بالآخر وہ باہر آئی اور بڑے سے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ڈریس دلکش تو تھا ہی، لیکن وہ خود اس ڈریس میں حسن کا مکمل پیکر لگ رہی تھی۔ ہلکے سے جھاڑو دار گھیرے والے لباس میں نرم رنگت اور معصوم چہرہ لیے وہ آئینے میں جیسے خود پر نگاہیں جمائے کھڑی رہ گئی۔ اس کے بازو درد کرنے لگے تھے، بس زپ بند ہو جاتی تو مکمل ہوتی تیاری مکمل کہلاتی۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، ہر چیز کو بہت جلد قبول کر لینے والی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اب وہ اپنی زندگی کو بھی قبول کرنے جا رہی تھی، ویسی جیسی اسے ملی تھی۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ اس کا نکاح ایک ڈاکو سے ہوا ہے، ایک ایسا مرد جو قانون سے باہر تھا لیکن اس کے ساتھ نرمی برتتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے زندگی کیسی ہوگی، کیسا برتاؤ ملے گا، کیسی راہیں آئیں گی، لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ سوچ کر خود کو ہلکان نہیں کرتی تھی۔ اس نے جیسے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور سادگی سے اللہ کی رضا سمجھ کر اس رشتے کو نبھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کا شوہر تھا اور زندگی اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ وہ دل سے ہر قسم کی صورتحال کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، اس لیے اب وہ بے معنی وسوسوں سے نکل کر صرف اور صرف ولیمے کی تیاری پر توجہ دے رہی تھی۔ دل میں جو بھی الجھنیں تھیں، جو سوال تھے، سب وہ اپنے رب کے سامنے رکھ چکی تھی۔ حکم میرا میٹھا سائیں، کیوں بلایا، کس قسم کی مدد درکار ہے؟ میرے میٹھے سائیں کو وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹاتا اندر داخل ہوا تو وہ حیرت سے بس اسے تکتی رہ گئی۔ اچانک جیسے ہوش آیا ہو، گھبرا کر اس نے رخ موڑ لیا، اپنی برنا کمر کو ہاتھوں سے ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ آئینے میں اس کی کمر کی جھلک دیکھ چکا تھا، وہی جھلک جو کسی خاص لمحے کی دھڑکنیں تیز کر دیتی ہے۔ میں نے آپ کو نہیں بلایا، کسی عورت کو بلایا تھا مدد کے لیے، لیکن بالا نے کہا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے،
اس کے گھبرانے پر اس کے لبوں کی دلکشی بڑی تھی۔ نہیں، میں نے آپ کو نہیں بلایا تھا، کسی عورت کو بلایا تھا، یہ جو کپڑے پہنے میری مدد کر سکے۔ قسم لے لیں میں نے آپ کو نہیں بلایا، وہ گھبرائے سے لرزتے لہجے میں بولی۔ چہرے پر بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ سردار کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ بالا جھوٹ نہیں بولتا، اس نے کہا تمہیں مدد چاہیے، کسی عورت کی مدد ساتھ بولا تھا۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولی، جیسے اپنی ہڈی خود کھینچ رہی ہو۔ سردار آگے بڑھا، کوئی عورت آ کر کیا ہی کر لے گی، جتنی مدد میں کر سکتا ہوں اتنی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ضبط اور جذبات کا طوفان تھا، اور ویسے بھی ایسے نظارے تو میں کسی اور کو نہیں دیکھنے دوں گا۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی جانب کھینچ لیا، اس کا ہاتھ اس کی نازک کمر پر جا ٹھہرا۔ لمحے میں دھڑکنیں رک سی گئیں۔ اب وائبریشن مت شروع کر دینا، بیٹری لو ہو جائے گی، اور وقت نہیں ہے میٹھے سائیں، ہمیں آج ہی ولیمہ کرنا ہے۔ اور ولیمے کے بعد وہ اس کے کان کے پاس جھکا، آواز میں شرارت بھی تھی اور دلکشی الگ۔ رات کو خاص بنانے کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتا ہوں، اس کی سبز آنکھوں میں چمک، لہجے میں خماری، اور وہ خاص کام تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ میں اپنے میٹھے سائیں کی مٹھاس کو پوری شدت سے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بے باک سرگوشی پر وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی تو وہ اور قریب ہوا۔ بس تھوڑا سا ساتھ دے دو، باقی اس رات کو تو میں خود ہی خاص بنا دوں گا۔ سردار کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں ایک بات بتاؤں، میں نے اس رات کے خواب 3 سال سے دیکھے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے آنکھ ماری۔ تو چلو اب اس خواب کو حقیقت میں بدلتے ہیں۔ آپ ایسے خواب دیکھتے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر رینگتے محسوس کر کے گھبرا کر بولی تھی، جبکہ وہ نرمی سے اس کی زپ بند کر رہا تھا۔ ایسے خواب؟ کیسے خواب؟ سردار کو اس کی الجھن بڑی باتیں مزہ دینے لگی۔ ایسے ویسے گندے خواب؟ اس کے کھینچ کر ڈوری بند کرنے پر وہ اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں سما آئی تھی۔ گندے؟ ہاں، میں تو ایسے خواب دیکھتا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتی ایسے خواب؟ نہیں، مجھے اچھے والے خواب آتے ہیں۔ معصومیت عروج پھٹی۔ اچھا، تو تمہیں اچھے والے خواب آتے ہیں؟ خیر کوئی بات نہیں، آج سے تمہیں بھی یہ گندے والے خواب ہی آئیں گے۔ بس اس رات کو آنے دو، اور کوئی اور مدد درکار ہے؟ یہ یوں ہی کھڑے رہ کر میرے ضبط کا امتحان لوگی؟ میرا سونا مکھڑا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا سوال کرنے لگا تو اس نے فوراً نفی میں سر لایا۔ تو پھر اجازت دو، تھوڑی دیر کے لیے نیچے کام بہت ہے، کچھ خاص مہمان آئے ہیں۔ وہ اس کے لبوں کو رومتا پیچھے ہٹا، اس کا وائبریشن موڈ آن کر کے باہر چلا گیا تھا۔ قبیلے کے کھلے میدان میں سخت گرمی کے باوجود گہما گہمی نمایاں تھی۔ 21 خاندانوں پر مشتمل یہ علاقہ، جہاں صرف ڈاکو بستے تھے، آج کسی خاص موقع کی تیاری میں مصروف تھا۔ کرسیاں اور چٹائیاں بچھ چکی تھیں، بڑے بزرگ اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ عورتیں جو خود بھی ڈاکوؤں کی بیویاں تھیں، مہنگے لباس اور زیورات میں محفل میں شامل، اپنے بچوں کی نگرانی لیے مصروف تھیں۔ بچے کھیلتے کودتے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، جیسے انہیں بھی یہ موقع کچھ خاص ہونے والا ہے۔ سب کچھ تقریباً مکمل ہو چکا تھا، بس ایک کمی تھی، سردار کی سردانی ابھی تک نہیں لائی گئی تھی۔ آج عورتوں کے آنے کا مقصد ہی سردار کی سردانی دیکھنے کا تھا۔ آخر ایسی بھی کیا خاص بات تھی سردانی میں جو سردار نے قبیلے کی ساری عورتوں کو چھوڑ کر باہر سے عورت لائی تھی؟ بالا تیز قدموں سے اس کے قریب آیا، اس نے ارد گرد ایک نظر دوڑائی اور قدرے جھک کر سردار سے کہا، سردار سب کچھ تیار ہے، اب بھابھی کو بھی اندر لے آنا۔ بالا کی بات پر سردار کی چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستگی سے اپنی مخصوص رعبدار چال میں اٹھ کھڑا ہوا، اس کی نظریں سیدھی اپنے لوگوں پر جمی تھیں، جن میں ہر ایک خاموش چیز اس کے حکم کا منتظر تھا۔ سردار کی آواز گونجی تو میدان میں موجود ہر سانس رک گئی۔ میں اپنی سردانی کو لینے جا رہا ہوں، لیکن سن لو سب، آج کے بعد قبیلے میں کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی کی آنکھوں میں وحشت کی چمک۔ اگر کسی کی آنکھوں میں دہشت دیکھی تو وہ آنکھیں باقی نہیں رہیں گی۔ اس کی آواز کے بعد سناٹا چھا گیا، کوئی جنبش تک نہ ہوئی۔ قبیلے میں اب سے کوئی فائرنگ نہیں ہوگی، یہ میرا حکم ہے۔ اس نے ایک سخت نگاہ سب پر ڈالی، نگاہ ایسی جیسے دل چیر دے۔ آج پورے قبیلے کا ماحول بدلا سا تھا۔ اکثر ڈاکٹروں نے بے ترولیا اختیار کیا ہوا تھا، گویا سب کو معلوم تھا قبیلے میں کچھ خاص ہونے والا ہے، جیسے آج کوئی جشن نہیں، تاریخ لکھی جانے والی تھی۔ سردار کچھ کہنا ہے مجھے؟ سردار کے حکم پر سناٹا چھا گیا تھا، مگر ایک بزرگ جو برسوں سے اس قبیلے کا حصہ تھے آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہوں نے سردار کی جانب دیکھا اور نرمی سے مگر واضح لہجے میں بولے، یہ کیا بات ہوئی سردار؟ تم تو جانتے ہو نا، اس قبیلے میں جشن کی پہچان ہی بندوقوں کی آواز ہے۔ جب تک فضا گولیوں سے نہ گونجے خوشی کا احساس نہیں ہوتا۔ سردار نے پلٹ کر بزرگ کو دیکھا، اس کی نظریں احترام سے جھکی ہوئی تھیں، مگر لہجے میں فیصلہ چھپا ہوا تھا۔ نہیں بزرگوں، اب سے جشن کے طور طریقے بدلیں گے۔ کوئی اب اس قبیلے میں ایک سردارنی آ گئی ہے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، مگر بات پوری شدت سے کی گئی۔ اسے ڈر لگتا ہے بندوقوں کی آواز سے، اور میں اسے کبھی بھی خوف میں نہیں جینے دوں گا۔ قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، جیسے بار کسی نے ان کی روایات کو چیلنج کیا ہو۔ اگر کوئی اپنے شوق پورے کرنا چاہتے تو قبیلے سے باہر جا کر کرے، مگر یاد رکھو ان کے جشن کی گونج میرے پہاڑ تک نہ پہنچے۔ سردار کی آخری بات میں وہی پرانا رعب تھا، مگر آج اس کے لہجے میں محبت کا رنگ بھی نمایاں تھا۔ سردار بدل رہا تھا، اور ساتھ ہی قبیلے کی تاریخ بھی۔ خاموش فضا میں ایک جوان ڈاکو جو قبیلے کے مخلص اور پرانے ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا، ہم نے ضبط پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ آگے بڑھا اور سردار کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
کوئی تمہارے حکم کے خلاف نہیں جائے گا سردار۔ اس نے گہری سانس لی، آواز میں ادب تھا مگر آنکھوں میں کھل بلی۔ لیکن معاف کرنا، یہ زیادتی ہے، صرف ایک عورت کے لیے تم قبیلے کے اصولوں سے ہٹ رہے ہو۔ پورے مجمع میں سرگوشیاں گونجنے لگی، جیسے سب کے دل کی بات کسی نے زبان پر لے آئی ہو۔ ہم سب تمہارے حکم کے غلام ہیں، تم ہمارے سردار ہو، لیکن تم ایک عورت کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ سردار کی آنکھوں میں سختی سی جھلکی، مگر وہ ساکت کھڑا رہا۔ آج تک ہم نے اپنی عورتوں کو قبیلے کے اصولوں سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تم نے کہا وہ ڈکیتی میں شریک نہیں ہوں گی، ہم نے مان لیا۔ تم نے کہا وہ صرف راج کریں گی، ہم نے تسلیم کر لیا۔ لیکن اب تم قبیلے کی روح بدل رہے ہو، صرف ایک عورت کی خاطر۔ اس کی آواز میں درد بھی تھا، بغاوت نہیں، جیسے وہ سمجھنا چاہتا ہو کہ آخر وہ کون ہے جس کے لیے پورا قبیلہ بدل ہے۔ ایک اور قبیلے والے نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا۔ وہ سردار کے فیصلوں سے نالاں نہیں تھے، لیکن الجھن میں ضرور تھے۔ سردار، ہم نے ہمیشہ تمہاری بات مانی ہے۔ تم نے کہا جو بھی ڈاکو شادی کرے گا وہ اوپر والی پہاڑی میں رہے گا تاکہ اس کی عورت اور بچے محفوظ رہیں۔ ہم نیچے کی سہولت چھوڑ کر پہاڑوں کی سختیاں جھیلنے لگے۔ اس کی آواز میں ماضی قربانیوں کی بازگشت تھی جو ہر سننے والے کے دل میں اتر رہی تھی۔ اور اب بھی ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں، مگر ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ تھوڑا رکا، جیسے خود کو الفاظ میں تول رہا۔ اگر ہماری عورتیں چھپا کر رکھی جائیں تو تمہاری عورت کو صرف ڈر لگنے پر ہم کیوں بندوقیں پھینک دیں؟ کیا تم ہم میں سے نہیں رہے، یا وہ عورت ہم میں سے نہیں ہے؟ اب کی بار اس کی نظریں سردار کے دل میں جھانکنا چاہتی تھی۔ کیا وہ عورت تمہاری سردارنی ہے اور ہم سب صرف رعایا؟ کیا ہمارا دکھ، ہماری روایات تمہارے فیصلوں میں کوئی جگہ نہیں رکھتے؟ قبیلے میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ سردار کی طرف تھی۔ اور سردار، وہ پہلی بار ایسے سوالوں کے سامنے کھڑا تھا جن کا جواب صرف الفاظ سے نہیں، احساس سے دینا تھا۔ سردار فواد کی بات پر ہلکا سا مسکرایا، پھر دھیرے سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز نہیں بلکہ ایک پرسکون اعتماد تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے سب ڈاکوؤں پر ایک نظر ڈالی اور ان سب کے چہروں پر سوال، الجھن اور تھوڑی سی بغاوت دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں میری عورت کا ذکر نہیں ہو رہا فواد، یہاں ذکر تمہاری بیٹی کا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، سب چوں کر سردار کی طرف دیکھنے لگے۔ کل تمہاری بیٹی جو 8ویں جماعت میں پڑھی ہے میرے پاس آئی، چھوٹی سی معصوم سی بچی، اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ پوچھنے لگی، چاچو نیچے دھماکے کیوں ہو رہے ہیں؟ میری کتاب میں تو لکھا ہے ڈاکو گنہگار ہوتے ہیں، انہیں جیل ہو جاتی ہے، سزا ملتی ہے، اگر میرے ابا کو پولیس پکڑ لے گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے اسے جھوٹ نہیں بولا، سچ کہا کہ ہاں ہم ڈاکو ہیں، ہم بندوق چلاتے ہیں، ہمارے جشن بھی بارود سے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے وفات کو گھورا۔ تو اب بتاؤ وفات، کیا میں اس بچی کے دل میں اپنے قبیلے سے نفرت چھوڑ دوں، یا ایسا ماحول بنا دوں کہ وہ فخر سے کہہ سکے کہ وہ ڈاکو کی بیٹی ہے لیکن محفوظ ہے، خوش ہے، مطمئن ہے؟ پھر اس کی نگاہ روشن پر پڑی۔ سردار کا لہجہ گہر ہوگا۔ روشن، یاد ہے جب تمہیں نیچے سے اوپر پہاڑیوں پر بھیجا تھا تم ناراض تھے، غصے میں تھے کہ نیچے کا میدان زیادہ آسان ہے، پانی قریب ہے، زندگی سہل ہے۔ تمہیں لگا تھا میں نے تمہیں سزا دی ہے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے اوپر بھیجا کیونکہ وہاں تمہاری بیوی اور بچے محفوظ ہیں۔ اوپر میں نے خود ہر گھر کی نگرانی کروائی، وہاں کی چوپڑیاں نہیں، پختہ گھر ہیں، دیواریں بلند ہیں، ہر گھر کے باہر نلکے کا بندوبست ہے، چھوٹا سا باغیچہ ہے جہاں تمہاری عورت سکون سے بیٹھ کر دھوپ سینک سکتی ہے، بچے کھیل سکتے ہیں۔ نیچے تمہاری زندگی آسان تھی، لیکن عورتوں کا دل عالم میں ڈر سے بھرا ہوتا، نہ دروازے محفوظ، نہ کھڑکیاں، نہ بجلی، نہ روشنی، ہر وقت ایک شور، ایک ہنگامہ۔ لیکن اوپر پہاڑوں پر وہاں عورتوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہر جگہ صرف ان کی ہے، جہاں نہ کوئی غیر آئے گا، نہ کوئی دھماکہ ہوگا، نہ کوئی بندوق ان کی نیند توڑے گی۔ سردار نے بات جاری رکھی، ہاں تمہاری تھوڑی مشقت ہوئی، نیچے سے اوپر جانا پڑتا ہے، مگر یاد رکھو مرد مشقت کے لیے پیدا ہوا اور عورت چین کے لیے۔ ایک ماں، ایک بیوی، ایک بیٹی، اسے امن اور حفاظت چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکے۔ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے بولا، آواز میں ٹھہراؤ اور حکم کا تھا اثر۔ اور جہاں تک میری عورت کا سوال ہے سن لو، یہ قبیلہ میری قیادت میں چلتا ہے۔ اگر میری عورت کو یہاں رہتے ہوئے کسی ایک لمحے بھی خوف محسوس ہوا تو یہ تم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوف ختم کرو۔ اگر تمہارے سردار کی زندگی میں سکون نہیں تو اس کی قیادت بھی بے معنی ہے۔ سب خاموش تھے، گہری وزنی خاموشی۔ سردار نے خوش تھی کہ وہ اسے ٹیک لگا لیا، آنکھوں میں عزم اور لہجے میں سختی تھی۔ میں نے قبیلے کو بندوقوں سے نہیں چلایا، انصاف سے چلایا ہے، اور انصاف یہی ہے کہ عورت خواہ کسی کی ہو سکون میں رہے۔ سردار کرسی سے اٹھا، اس کی نگاہ ایک ایک چہرے پر ٹھہرتی گئی، اور پھر وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے بلند لہجے میں بولا، اور اب میں اپنی عورت کو لینے جا رہا ہوں۔ اس کی آواز گونجی تو یوں لگا جیسے پورے قبیلے کی فضا تھم گئی ہو۔ اس کے لہجے میں نہ غرور تھا، نہ عاجزی، بلکہ ایک سردار کا وقار تھا جسے کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ جب یہاں نیچے آئے گی تو تم سب لوگ اسے یہ احساس دلاؤ گے کہ وہ اس قبیلے میں محفوظ ہے۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر الفاظ کو مزید گہرا کرتے ہوئے کہا، نہ صرف محفوظ بلکہ عزت دار، محترم۔ یہ تم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ تمہارے سردار کا مان ہے، اور جس قبیلے میں سردار کا مان لرزے وہاں قیادت نہیں، وہاں صرف ہجوم ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ پتھر پر لکیر کی مانند ہے۔ یاد رکھنا، میں تم سب سے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جو مانگا اپنے قبیلے کے سکون کے لیے مانگا۔ لیکن آج میں تم سے ایک وعدہ مانگتا ہوں، میری عورت کو تمہاری نظروں سے، تمہارے لہجے سے، تمہارے سلوک سے یہ محسوس نہ ہونے پائے کہ وہ ایک سردار کی بیوی ہے۔ اسے صرف یہ محسوس ہو کہ وہ اس قبیلے کی بیٹی ہے۔
زردار کا لہجہ آخری جملے میں نرم ہوا، مگر اثر کئی دلوں میں گھر کر گیا۔ پھر اس نے پلٹ کر قدم بڑھایا اور جاتے جاتے پلٹا، میں اسے لے کر آ رہا ہوں، یہ قبیلہ میری طرح اسے بھی اپنا مان بنائے گا۔ وہ کب سے چلتے چلتے تھک چکی تھی، تیار ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، سب کچھ موجود تھا، کپڑے، میک اپ، زیور، لیکن اسے تو میک اپ کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ لبوں پر لپسٹک لگانے کی اسے کوشش کی پر ہاتھ کانپ گیا، ڈر تھا کہیں بھوتنی نہ لگنے لگے۔ بھاری لباس میں لپٹی وہ خود کو آئینے میں دیکھتی تو خود پر ہی ہنسی آتی، لیکن جوتے جو والا دے کر گیا تھا وہ اسے بہت پسند ہے، نرم، نازک اور دلکش، جیسے اس کے قدموں کو نئی پہچان دے گئے۔ پاؤں میں بندی پائل کی چھن چھن اسے اچھی لگی، وہ جان بوجھ کر کمرے میں ٹہلتی رہی، بس وہ آواز سننے کے لیے۔ کمرے میں بار بار ٹہلتے ٹہلتے اب اس کے نازک قدم بھی تھکن کا شکار ہونے لگے تھے، ہر چھن چھن کرتی پائل کی صدا مدھم سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی، جیسے خود کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح سکون دینا چاہتی ہو۔ پیٹھ سیدھی کرتے ہی وہ غور تھکے سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ لباس کی بھاری تہیں اور گہنوں کی چمک اب اس پر بوجھ بننے لگی تھی۔ وہ پلکیں موندے ہی تھی کہ نیند نے آ کر اسے آہستہ سے اپنی آغوش میں لے لیا، اتنی نرم اور گہری نیند کہ جیسے کئی دنوں بعد اسے سکون کا لمحہ نصیب ہوا۔ سردار اپنے مخصوص کالے لباس میں ملبوس بے بھاری قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ سیدھی بستر پر آرام سے سوئی اس لڑکی پر جا ٹکی، جو شاید اس لمحے کی سب سے حسین حقیقت تھی۔ ایک پل کو وہ ٹھٹک سا گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو، یا یہ پھر سے سو گئی ہے؟ اس کے دل میں حیرت کی ایک لہر اٹھی، یہ نیندیں تھی یا کوئی جادو جو ہر بار اسے اپنے اثار میں یوں لے لیتی جیسے دنیا سے بے خبر کر دینا ہی اس کا مقصد ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اڑی، ایک ایسی نرمی جو شاید وہ خود بھی کسی کے لیے محفوظ رکھتا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، دونوں ہاتھ بستر کے کنارے پر آ کر اسے جھلملاتے چہرے کو خاموشی سے تکنے لگا۔ معصومیت جیسے اس کے چہرے پر ٹھہر گئی ہو، نہ کوئی میک اپ، نہ کوئی بناوٹ، لیکن اس کے سادہ سے چہرے پر ایسی پاکیزہ خوبصورتی تھی جو کسی بھی آرائش کی محتاج نہ تھی۔ وہ خود کو سکارف میں لپیٹے پرسکون سانسوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، اور سردار کے لیے اس لمحے وہ دنیا کی سب سے قیمتی شے سے کم نہ تھی۔ سردار نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ وہ اب بھی نیند میں تھی، پرسکون، بے خبر اور بے حد حسین۔ نرمی سے اس نے اپنے لب اس کے کان قریب لے جاتے ہوئے آہستہ سے سرگوشی کی، میری سردارنی، میرا سونا مکڑا، اٹھ جاؤ۔ سجن سائیہ، آج ہمارا ولیمہ ہے، نیچے قبیلے کے لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ وہ اپنی سردارنی سے ملنا چاہتا تھا، اس کی آواز میں محبت کی مٹھاسی اور آنکھوں میں فخر کا چمکتا رنگ۔ چلو، وقت نہیں ہے نیچے چلنا ہے، تم واپس آ کر اپنی نیندیں پورے کر لینا، بلکہ سچ کہوں تو آج تو تمہاری نیندیں پوری ہونے کے چانسز بالکل کم ہے، کیونکہ آج یہ سردار تمہیں مکمل طور پر اپنی پاؤں میں قید کرنے والا ہے۔ اس نے شرارت بھری نرمی سے اپنی گھنی مونچھوں کو اس کی نرم مسار سے چھوا، جیسے اپنی محبت کا احساس جگانا چاہتا ہو، لیکن وہ اب بھی نیند کی گہری پراسرار دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا دیا، یہ نیندیں بھی تمہاری طرح ضدی ہیں، نہ تم جلدی مانتی ہو نہ یہ۔ اس نے ایک پل کو اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، جیسے اس پل کو محفوظ کر لینا چاہتا ہو، لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تمہاری یہ نیندیں میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ وہ ہولے سے مسکرایا، جیسے کوئی چالاک شکاری اپنے شکار کے گرد جال بن رہا ہو۔ نرمی سے جھکتے ہوئے وہ اپنے لبوں کو گستاخی اس کے نرم گالوں پر بکھیرنے لگا، دھیرے دھیرے، جیسے ہر لمس میں اپنا حق جتا رہا ہو، لیکن دوسری طرف سے کسی رد عمل کا نہ آنا جیسے اس کی مردانگی کو للکار گیا ہو۔ اب کی بار وہ ذرا شدت سے بس اپنی گھنی مونچھوں کو اس کے گردن کے پاس اسکارف کے اوپر سے ہی رگڑ گیا۔ اس لمس نے اسکارف کے نرم کپڑے میں ہلکی سی شکنیں ڈال دی۔ اسکارف کی ساری سیٹنگ پل میں خراب ہوئی تھی، جیسے اس کی بے باکیوں پر دوام کا زکاف بھی شرما گیا ہو۔ خود پر بھاری بوجھ اور مجھ گستاخی محسوس کرتی اگلی لمحے وہ ہڑبڑا کر جاگی، آنکھوں میں گھبراہٹ، چہرے پر خجالت۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، جیسے خود کو بچانا چاہتی ہو، لیکن سردار کا موقع دیتا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے اس کا نازک بازو تھاما اور اپنے فولادی بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ کہاں جا رہی ہو سردارنی؟ میرا بکھرایا سائیں، اوہ میرا بکھلایا سائیں، نرمی سے سرگوشی کرتا اسے خود میں سے سمیٹ کے پوری طرح اس کی پناہوں میں قید ہوگی۔ میں نے تمہیں تیار ہونے کو کہا تھا، صرف کپڑے پہننے کے لیے نہیں۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی سنجیدگی جو اس کی انگلیوں کے ساتھ مل کر اب اس کے کمر پر باقی سے اپنا اختیار جتا رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی، نظریں جھکائے خود کو سمیٹنے کی کوشش میں تھی، لیکن وہ جانتی تھی یہ مرد رکنے والوں میں سے نہیں۔ مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا، اس نے ہچکچاتے ہوئے گردن پیچھے گھمائی تھی، جیسے اس کے لمس کی تپش کو دیکھنا چاہتی ہو، پر اس کے لب پہلے ہی اس کی گردن پر اپنا حق جتا چکے تھے۔ اسکارف کی وہ رکاوٹ جو ان دونوں کے بیچ کچھ فاصلے کی آخری دیوار تھی، وہ اب مکمل کھل چکی تھی، اور وہ بے باکی سے اس کی گردن پر اپنے لبوں کی تپش چھوڑ رہا تھا، ہر لمس میں، ہر سانس میں، جیسے کوئی دعویٰ کر رہا ہو۔ اس کی ناک بڑی شدت سے اس کی گردن پر رگڑتی، جیسے وہ خوشبو یاد رکھنا چاہتا ہو، یا شاید اپنی شناخت اس کی رگ رگ پر لکھ دینا چاہتا ہو۔ وہ کانپ گئی تھی،
نہ صرف اس کے لمس سے بلکہ اس کی شدت سے جو اس کی آنکھوں، لبوں اور سانسوں میں جھلک رہی تھی۔ ویسے اپنے وجود کے گرد کو یوں سمیٹ رہا تھا جیسے آج کے بعد وہ اس سے الگ کوئی شے نہ رہی ہو، اور وہ اپنے اندر کی کمزوری اور دل کی دھڑکن کو دباتی آہستہ سے اپنی کانپتی انگلیاں اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ سردار جیسے ساخت ہو گیا اس کی حرکت پر۔ ڈاکو جی، ولیمہ ہے، نیچے جانا ہے۔ وہ تھرتھراتی آواز بولی جیسے خود کو اس کے لمس سے بچانے کوئی جواز تلاش کر رہی ہو۔ آنکھیں جھکی ہوئی، سانسیں تیز، چہرہ سرخ، اور وہ اپنے بے قابو دل کو دلاسا دینے کی کوشش میں تھی، جبکہ سردار اپنے انگوٹھے کو نرمی سے اس کی گردن کی نرم شہرگ پر چلاتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے میرے ساتھی کے اکیلے کمرے میں رہنے سے، میرے قریب آنے سے، تمہیں دیکھنے، چھونے یا پیار کرنے سے، یا میرے لبوں کو گستاخی تمہارے بدن پر اپنے رنگ چھوڑ دیں اس خیال سے؟ اس کا شرارتی لہجہ، آنکھوں کی چربازیاں اور لبوں کی بے باک مسکراہٹ سب کچھ اسے اور بے بس کر رہا تھا۔ وہ ہچکچائی مگر پھر وہی سادہ سی معصومیت سے سر اٹھا کر جواب دیا۔ ڈر کیوں لگے گا؟ آپ میری شوہر ہیں اور شوہر کے ساتھ ہونا تو عورت کے لیے سب سے زیادہ محفوظ ہونا ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحہ رکی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لائی اور مزید بولی، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا ڈاکو جی، کیونکہ آپ کی مجھے زیادہ لمبی نہیں ہے۔ وہ چھو کر اسے دیکھنے لگا جبکہ وہ نظریں چرا کر پھر ایسی چیز بولی، اور آپ بندوق بھی نہیں اٹھاتے تو ڈرنے کی کوئی خاص وجہ تو رہی نہیں نہ؟ وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولی، اس کے انداز میں جو بچنا تھا، جو سچائی اور شرم کا امتزاج تھا، وہ سردار کے دل میں گونج بن کر اتر گیا۔ میرا شیر سجن، میری بہادر سائیں، ڈرنے والا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہاں پر ہر چیز سردار کے حکم سے چلتی ہے۔ وہ بڑے فخر سے بولتا، اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا، اور تم تو میرے قبیلے کی شہزادی ہو، یہاں تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی پناہوں میں قید سی ہو گئی تھی، شرم چہرے سے جھکا، آنکھیں بند، سانسیں تھمی ہوئی، مگر ہمت کرتے ہوئے نرمی سے اس کے سینے سے اٹھا کر بولی، شیرنی، شیرنی۔ اس کے سینے سے نکلی وہ دبی دبی آواز جیسے گونج کر اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ حیرت سے پہلے اسے دیکھتا رہا، پھر زور دار کہہ لگاتا اسے اور قریب کھینچ لیا، بس یہی تو چاہیے تھی مجھے، میری نڈر، میری معصوم سی شیرنی۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر ہنسا اور پھر اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چوم گیا۔ نیچے چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ دوام سردار کی آنکھوں میں چھپی بے باکیاں دیکھ کر تھوڑا سا خوفزدہ ہوئی، فوراً بیڈ سے اٹھنے لگی، لیکن پھر اسے احساس ہوا اس کی فراق پوری طرح اس کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ وہ شرارت بھری مسکراہٹ لبوں پر سجا گیا، اتنی جلدی مجھے نہیں ولیمے کی جتنی میرے سجن سائیں کو ہے، ذرا پاس آؤ، ٹھیک سے دیکھ لوں اپنی دلہن کو۔ وہ اچانک اسے اپنے قریب کھینچ کر بیڈ پر گرا گیا، اس پر سایہ سا چھا گیا تھا۔ دوام کی دھڑکن تیز ہوگی، دلدار کی نظریں دوام کی خوفزدہ آنکھوں میں گم تھیں۔ صرف دیکھنے سے دل نہیں بھرے گا، اس نے گہرے لہجے میں کہا، پھر اچانک جھک کر اس کے نرم ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبایا۔ اس کے نرم لبوں سے لب ٹکراتے ہوئے جیسے مدہوش سا ہو گیا تھا۔ اس نے بے تابی سے اس کے ہونٹوں کو شدت سے چومنا شروع کیا جیسے وہ ہر سانس کو چرانا چاہتا ہو۔ دوام کی سانسیں بے قابو ہو گئی تھیں، مگر وہ بے ساختہ خاموشی سے سہمی ہوئی تھی۔ دلدار نے آہستہ سے دوام کے ہاتھ پکڑے، انہیں اپنی مضبوط ہتھیلیوں میں قید کر لیا۔ اس کی انگلیاں نرمی سے دوام کی کمر پر گھومتی رہیں جیسے کوئی خفیہ پیغام دے رہی ہوں۔ دلدار کی بے باکیاں دوام کے نرم ہونٹوں سے شروع ہو کر اب گردن کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ ہونٹ لبوں کو جوڑ کر گردن پر وہ شدتیں دکھانے لگا۔ وہ اپنی بے تابیوں کے نشان اس کی گردن پر جا بجا بکھیرنے لگا۔ وہ جیسے خود کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ دوام کے کندھے سے فراق کو آہستہ آہستہ ہٹاتے ہوئے اس کی دھڑکنیں تیز کر گئے، جبکہ سردار نے اپنے لبوں کو اس کے نازک کندھے پر بے باکی سے چھوڑ دیا۔ دوام کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی کہ اچانک دلدار نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور پھر تیزی سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ اس کا بازو مضبوط سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ نیچے چلنا ہے، ولیمہ ہے، آج ہی ولیمہ ہے۔ اس نے ہونٹوں پر نرمی لی مگر آواز میں سختی تھی، یہ سارے ضروری کام ہم رات کو کریں گے، اس کے لیے زیادہ وقت درکار ہے۔ دلدار نے دوام کی فراق کو دوبارہ کندھے پر ایڈجسٹ کرتے ہوئے اسے بستر سے اٹھایا، پھر اسکارف اٹھا کر اسے دینے لگا، جلدی سے اسے دوبارہ سے ٹھیک کرو جیسے پہلے کیا ہوا تھا نا، بالکل اسی انداز میں۔ وہ اپنے احساسات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ دوام کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی دھڑکن گن رہی تھی اور دلدار کی گردنوں اس کی آنکھیں خوف سے مدھم ہو رہی تھی، لیکن پھر ایک جھٹکے میں سب کچھ بدل گیا۔ وقت کی رفتار سست ہو گئی، جذبات نے رخ بدل لیا۔ دلدار کے چہرے پر وہی سختی اور کشمکش نمایاں تھی جیسے کوئی دنیا کا سب سے مشکل وقت برداشت کر رہا ہو، اور یہ صرف سردار جانتا تھا کہ یہ وقت اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ سردار کا ہاتھ اپنی نازک سی سجن سائی کی کلائی پر بندھی زنجیر کی طرح تھا، مگر آج وہ زنجیر نہیں، ایک محافظ کا لمس تھا۔ وہ پہاڑی کی ڈھلوان پر اترتے ہوئے ہر قدم پونک پونک کر رکھ رہا تھا، جیسے زمین بھی اگر ذرا سی لڑکھڑائی تو اس کی شہزادی کو تکلیف ہو جائے گی۔ حالانکہ وہی سردار جو جب تنہا پہاڑیاں اترتا تھا تو پتھروں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں، وہی شخص آج ان پتھروں پر قدم رکھتے ان سے معافی مانگتا محسوس ہو رہا تھا۔ کہیں یہ خار اس کے نازک خواب جیسے گلاب سائیں کو چپ نہ جائیں، وہ جو درجنوں لاشوں پر سے گزرتا آیا تھا، جس کے اشارے پر ڈکیٹ خون کر دیتے تھے، آج اس کے قدم اپنی محبوبہ کے نازک قدموں سے مانگتے۔
آہستہ چلو جان صحیح، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ یہ پہاڑ میرے لیے کچھ نہیں مگر تمہارے پہاڑ ہی ہیں، تمہارے ایک چھوٹے سے زخم کے آگے میں ہار جاؤں گا۔ اوپر کی بلندی پر اس کے ساتھی ڈاکو موجود تھے جن کی نگاہیں جھکی تھی۔ وہ جانتے تھے یہ وہی سردار ہے جس کا نام سن کر قافلے راستہ بدلتے تھے، مگر آج وہ صرف ایک عاشق تھا، ایک ایسا عاشق جس کے رکنے سے پہاڑ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے نازک قدم زمین پر رکھا، سامنے کا منظر اسے ٹھڑکنے پر مجبور کر گیا۔ زمین پر پھولوں کی ایک نرم چادر بچھی ہوئی تھی، سامنے قطار در قطار بچے کھڑے تھے جن کے ننھے ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں تھیں۔ وہ ایک ایک قدم چلتی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی، اور ہر قدم پر پھول اس پر نچھاور کیے جا رہے تھے، جیسے وہ کسی جشن کی شہزادی ہو، کسی سلطنت کا مہانہ کہ ایک ڈاکو سردار کے ساتھ پہاڑوں سے اترتی ہوئی قیدی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں عورتیں بھی ہوں گی، وہ بھی اتنی خوش لباس، اتنی جدید، اتنی پر اعتماد۔ کسی نے نفیس ساڑی پہنی ہوئی تھی، کسی نے جدید کرتا شلوار، اور سب اس کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ان کے لیے کوئی مہمان ہو۔ وہ تو سمجھی تھی بالا نے اس کے سردار کو اس کے کمرے میں اوپر اس لیے بھیجا کیونکہ یہاں قبیلے میں عورتیں موجود نہیں، لیکن یہاں تو بہت ساری عورتیں تھیں۔ وہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے آج سے پہلے یہ سب نہیں دیکھا تھا، شاید پہاڑوں میں چھپی کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یہاں تو کوئی اور ہی جہان بسا ہوا تھا، مہذب سا قبیلہ تھا جہاں عورتیں بولتی تھیں، ہنستی تھیں، اور بچے، ان بچوں کی چال، ان کی زبان، ان کی معصوم ہنسی کچھ بھی ڈاکوؤں جیسا نہ تھا۔ وہ تو جیسے کسی رئیس کے آنگن سے نکلے نرم گلاب ہوں۔ وہ حیران تھی، بے تحاشا حیران تھی۔ گاؤں میں آج تک کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ اس قبیلے میں عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ یہ لوگ تو صرف یہی جانتے تھے کہ یہاں پچھلے 8 سال سے ڈاکوؤں نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن یہاں ڈاکوؤں نے قبضہ نہیں کیا تھا، یہاں ڈاکو بس چکے تھے، اپنا گھر بنا چکے تھے، اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہے تھے۔ توام کی نظریں سردار کی طرف پلٹی، دل میں ہلکا سا سوال ابھرا تھا، کون ہے یہ انسان؟ یہ کون سی دنیا تھی جہاں ڈاکو شہزادوں سے زیادہ شانہ انداز رکھتے ہیں؟ کچھ بزرگ عورتیں ہسکی سے اس کے قریب آئیں، اس پر محبت پہ دعاؤں کی بارش کرنے لگیں۔ کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہی تھی، کوئی اس کے چہرے پر ماں جیسی نظر ڈال رہی تھی، اور وہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہی تھی جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گیا۔ سردار نرمی سے اس کا نازک ہاتھ تھاما ہوا تھا جس میں اب وہ سختی نہیں، صرف حفاظت تھی۔ وہ اسے لے کر ایک اونچے اسٹیج کی طرف آیا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں فیصلے سنائے نہیں جاتے بلکہ عزت دی جاتی، اور اسے بھی تو عزت ہی دی جا رہی تھی۔ اب وہ نگاہ اپنے لیے احترام محسوس کر رہی تھی۔ سامنے صرف 2 کرسیاں تھیں، ایسی شاندار جیسے کسی سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ کے لیے مخصوص ہوں۔ یہ ہے میرے قبیلے کی شہزادی، میری دلدار، میری سردارنی دوام۔ دلدار؟ سردار نے گریجتی مگر فخر سے لبریز آواز میں اعلان کیا، اور اس کا ہاتھ بلند کر دیا۔ میرے پورے میدان میں ایک پل کو سناٹا چھا گیا، پھر جیسے آسمان تالیوں سے گونج اٹھا، ہر طرف سے استقبال ہوا جیسے اس کے قدموں میں قبیلہ بچ گیا ہو۔ لیکن وہ ٹھٹک گئی، سینکڑوں نظروں کا مرکز بننا اس کے لیے نیا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن لب کب کپائے اور آنکھیں بھر آئیں۔ یہ سارا پیار، یہ عزت، یہ مقام کس کا صلہ تھا؟ کیا یہ واقعی سردار کی محبت تھی؟ اچانک بچوں کی ایک طویل قطار اسٹیج پر چڑھنے لگی، ہر ایک کے ہاتھ میں لمبی ڈنڈی والا سرخ گلاب۔ ایک ایک کر کے وہ اس کے سامنے آتے، پھول بڑھاتے۔ میرا گلاب نہیں، خود گلاب ہے، تم لوگ اسے گلاب دے رہے ہو؟ سردار کے لہجے میں شرارت تھی۔ سردار سب کے ہاتھ سے ایک ایک پھول لیتا، وہ پھول اس کے ہاتھ میں تھما دیتا، پہلا گلاب، دوسرا، تیسرا، اور وہ بس حیرت میں گم، ہاتھ میں بڑھتے ہوئے گلدستے کو تھامنے میں مصروف۔ پھولوں کے ساتھ جیسے جذبات بھی بڑھتے جا رہے تھے، ہر گلاب کے ساتھ کوئی نئی پہچان، نئی حقیقت، اور ایک نیا سوال اس کی روح پر دستک دے رہا تھا، کیا واقعی میں اب اس قبیلے کی سردارنی ہوں؟ وہ اپنے آپ میں گم، خاموش سی سب کو دیکھ رہی تھی، تالیاں پائی رہی تھی، چہروں پر خوشی تھی، لیکن اس کے اندر ایک سوالوں کا طوفان مچ چکا تھا۔ یہ لوگ، یہ شہری لباس میں ملبوس لوگ، شرافت کی چادر میں لپٹے مسکراتے چہرے، یہ اصل میں ڈاکو تھے، وہی جو جان لینا کھیل سمجھتے ہیں، جو خوشی کا جشن بندوقوں سے مناتے ہیں، جن کے لیے بارود خوشبو کی طرح ہے، اور جن کی تربیت خنجر کی نوک پر ہوتی ہے۔ یہ اس کی دنیا نہ تھی، نہ کبھی ہو سکتی تھی، اور جو کتابوں میں انصاف پڑھتی آئی تھی، لیکن وہ جو غلط کو غلط کہنے کی جرات نہ رکھتی تھی، اور یہاں اس وحشی نظام میں کیسے فٹ ہو سکتی تھی؟ مشکل تھا، بہت مشکل، لیکن قسمت اسے یہاں لائی تھی، اور قسمت کے فیصلے کو وہ اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ مگر کیا وہ یہ سب کچھ قبول کر سکتی تھی؟ کیا ایک قاتل اس کی محبت بن سکتا تھا؟ یا بارود اس کی ہنسی بن سکتا تھا؟ کہ چوری کو وہ نہ چادر بنا کر اوڑھ سکتی تھی؟ شاید نہیں، لیکن اس لمحے وہ صرف ایک بات جانتی تھی، سردار کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کی آنکھوں میں دنیا سے ہٹ کر کوئی اور ہی وعدہ تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، کتنی دیر دیکھتی رہی۔ یہ سامنے والے نے اس کی آنکھوں کی تپش محسوس کر کے بھی اسے نہیں دیکھا تھا، ہاں، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور آئی تھی۔ اب یہی اس کی دنیا تھی، یہی اس کی حقیقت۔ کتنا بھی دل انکار کرتا، کتنی بھی روح چیخ چیخ کر کہتی کہ یہ سب نہیں ہے اس کے لیے، پھر بھی وہ جانتی تھی اسے اب یہ سب کچھ قبول کرنا تھا، چاہے دل کو کتنی بوجھ کیوں نہ لگے۔
چاہے ہر مسکراہٹ میں چھپا اندیشوں کا کانٹا ہی کیوں نہ چبھے۔ اب یہ قبیلہ، یہ لوگ، یہ بندوقوں والی خوشیاں، یہی اس کی تقدیر تھے۔ اسٹیج پر اسے کچھ دیر بٹھایا گیا، وہ جیسے پتھر کی بنی بیٹھی رہی۔ تالیاں، آوازیں، باتیں سب دھندلے سے لگنے لگے۔ پھر اچانک کسی نے آ کر آہستہ آواز میں خبر دی، کھانا لگ چکا ہے سردار۔ سردار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بغیر کچھ کہے اسے اپنے ساتھ نیچے لے آیا۔ ہزاروں نظریں اب بھی اس پر مرکوز تھیں، لیکن اس کی نظریں صرف زمین پر جمی تھیں۔ ایک طویل لمبا سا ٹیبل سامنے تھا، جس پر قبیلے کے بڑے بڑے چہرے براجمان تھے، ہر چہرے پر فخر، ہر نظر میں تجسس، اور اس کے دل میں بس ایک گونجتی ہوئی خاموشی۔ سردار نے اسے اپنے ساتھ ایک نشست پر بٹھایا، جیسے کوئی بادشاہ اپنی رانی کو تخت پر ساتھ بٹھاتا ہے۔ لیکن دوام کو محسوس ہو رہا تھا، یہ تخت، یہ شان، اسے وہ قیمت ادا کرنی ہوگی جو شاید ابھی وہ سمجھ ہی نہ پائی ہو۔ کھانوں کی مہک بڑی زبردست تھی، ہر طرف خوشبوئیں بکھیری تھیں، لیکن دوام نے ایک لمحے میں ہی سمجھ لیا کہ اس وسیع شاہی ٹیبل پر اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں جو کچھ رکھا گیا تھا وہ صرف گوشت، شکار، طاقت کا مظہر تھا۔ یہ تھی ایک سردار کی دعوت، جہاں پھولوں کی خوشبو نہیں بلکہ بھنے گوشت کی تیز خوشبو غالب تھی۔ ٹیبل پر شاہی کھانے سجے تھے، پہاڑی مرغ جو خود سردار نے شکار کیا تھا، مثالوں میں بھنا ہوا ہڈیوں سمیت، بارود کی تیز خوشبو جیسے مثالوں میں بھنی ہوئی چکنی بوٹی جیسے دہکتے کوئلوں پر تیار کیا گیا تھا۔ بکرے کے مغز کو خاص انداز میں تندور میں بھون کر کریمی مسالے میں دم دیا گیا تھا۔ پہاڑوں سے پکڑے گئے بٹیر مسالوں کے ساتھ باسمتی چاول میں دم پر رکھے گئے ہرن کا گوشت سرخ تیز مرچوں کے ساتھ جسے تیز آنچ پر بھونا گیا تھا۔ ایک دیگ جیسی کڑھائی میں چکن، مٹن اور بکرے کی کلیجی، سب کچھ ایک ساتھ گرم مسالے اور گھی میں ڈوبا ہوا، لمبے وقت تک ہڈیوں سمیت پکائی گئی نہاری، جس کے اوپر تلی ہوئی ادرک اور ہری مرچوں کا تڑکا، پورا مرغ جیسے بندوق کی نال میں مسالے بھر کر روسٹ کیا گیا ہو، بکرے کی چانپیں جو صرف قبیلے کے بہادر افراد کے لیے مخصوص تھیں۔ ٹیبل کے درمیان میں رکھے گئے سجے ہوئے شکار جیسے کسی زمانے کی شاہی دربار کی یاد دلاتے، چمکتی ہوئی پلیٹوں میں رکھے گوشت کے انبار، اور آس پاس قہقہ کے لگاتے ہوئے لوگ جنہیں خون اور بارود کی خوشبو سے ہی بھوک لگتی تھی۔ دوام نے ایک نظر سب کھانوں پر ڈالی اور سوچا، یہ سب کچھ اس کے لیے نہیں ہے، نہ ان کھانوں کی خوشبو، نہ ان لوگوں کی ہنسی۔ کیا ہوا سجن سائی، تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ خود ہی پلیٹ کھینچ کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا، ہاتھ میں چمچ لے کر کچھ ڈالنے ہی والا تھا کہ دوام نے آہستگی سے اس کا تھام لیا۔ میں یہ سب کچھ نہیں کھاتی، اس کی سرگوشی جیسی آواز میں جھجک، نرمی اور بسی چھپی تھی۔ میں گوشت نہیں کھاتی کسی بھی طرح کا۔ وہ ایسے بولی جیسے کسی جرم کا اقرار کر دی ہو۔ سردار کے لبوں پر ہلکی سی گہری مسکراہٹ ابھری، جس دل کو خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی۔ نان ویج سائی ہے میرا، وہ آہستہ سے جھک کر بولا۔ میرا سونا مکڑا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر معلوم ہوتا میں تمہارے لیے اسپیشل مچھلی شکار کر کے لاتا اپنے ہاتھوں سے۔ دوام نے جلدی سے انکار میں سلایا، میں وہ بھی نہیں کھاتی، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، اور سردار کا چہرہ لمحے بھر کو جیسے ٹھٹک گیا۔ بھابھی بیل کے پائے، جمرو نے ایک چمکتی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے جوش سے کہا۔ دوام نے جلدی سے سر ہلایا، نہیں میں یہ بھی نہیں کھاتی، اور سردار کی طرف کھسک آئی جیسے اس شور میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ بھابھی قیمہ بالا ایک اور تڑکتے ہوئے دھواں اڑاتے برتن کے ساتھ حاضر ہوا۔ دوام نے نظریں جھکائے، پھر سے نفی میں سر ہلا دیا، میں یہ بھی نہیں کھاتی۔ قبیلے کے سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے جیسے کوئی خلائی مخلوق ہو۔ ہائی لڑکی تو اتنی سی ہے، اگر کچھ کھاتی ہی نہیں تو جیتی کیسے ہے؟ ایک بزرگ عورت نے ترس اور حیرت میں ڈوبی آواز میں کہا۔ اچھا بتا میری دھی رانی، کیا کھائے گی؟ میں تیرے لیے بنا لاتی ہوں، میں انڈا کھا لوں گی۔ دوام نے نظریں جھکا کر جھجکتے کہا، اس کے لبوں پر ایک بچکانہ بے اختیار سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے اپنی شرمندگی کم کرنے کی ایک معصوم سی کوشش کی ہو۔ قبیلے کی عورتوں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے قہقہے مارے، جبکہ سردار نے سر پیچھے جھٹک کر ایسا بے باک قہقہہ لگایا کہ سب کی توجہ پھر سے اسی پر مرکوز ہوگی۔ ویسے تو میری چوزی سائی نان ویج ہے، لیکن انڈا کھا لے گی، سردار نے بلند آواز میں قہقہہ لگا کر سب کو مخاطب کیا، پھر فوراً پیچھے مڑی ایک بزرگ مائی کو آواز دی، جا مائی جا، اس کے لیے کچھ ایسا بنا لے جو اس کے نازک ذائقے کو بھا جائے، میرے لیے بھی، یہ آج کی محفل کی شہزادی تو میرا سونا مکڑا۔ پھر وہ دوام کی طرف جھکا، آنکھوں میں وہی گہری گرم مسکراہٹ لیے بولا، اگر میرا یار سجن کچھ نہیں کھائے گا تو بتاؤ سردار کیسی دعوت اڑائے گا؟ دوام نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے کہا، نہیں آپ کھائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نہیں کھاتی، آپ کو تو یہ سب کچھ پسند ہوگا نا؟ انہوں نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے الفاظ جیسے دل پر لگے ہوں، پھر ایسی چیز بولی، مجھے سب کچھ پسند ہے، لیکن اس دنیا میں جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ تم ہو میری سجن سائی۔ ایک پل کو سب خاموش ہو گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو، اور آج یہ دعوت نہیں، میرا ولیمہ ہے، میرا نصیب کا گلاب سائی، میری دعا، اگر کچھ نہیں کھائے گی تو مجھ سے کیسے کھایا جائے گا؟ میں تمہارے بغیر لقمہ کیسے توڑوں گا؟ دوام کی پلکیں لرزیں، دل لرزا سے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار کسی کے الفاظ میں اپنے لیے خالصاً محبت محسوس کر رہی ہے، وہ جو خود کو غیر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ذات اس وقت اس قبیلے کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ تمہیں اعتراض نہ ہو لیکن مجھے تو ہے گلاب سائی۔ سردار کا لہجہ نرم تھا، لیکن آنکھوں میں ضد کی چمک تھی،
یہ دعوت صرف تمہارے لیے، میری دعاؤں کے لیے۔ وہ آہستہ سے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے جھکا۔ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کھا سکتی تو پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب میں وہی کھاؤں گا جو تم کھاؤ گی۔ پھر پلکوں کے نیچے سے اسے دیکھا، ایک بے باک مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیرنے لگی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، میں انڈا نہیں کھاتا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے سردار نے جان بوجھ کر مسکراہٹ دبا کر رکھی، جیسے کسی بچے کی ضد چھپانے کی ناکام کوشش کی ہو۔ دوام کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا۔ سردار کا نرالا پن اس کی یہ ضدی محبت اسے ایک نئی دنیا میں لے جا رہی تھی، جہاں بندوق تھامنے والے ہاتھ آج اس کے نازک ذائقے کے تابع اور تھے۔ پھر اتنی جلدی اور تو کچھ نہیں بنے گا، میں یہی کھا لوں گی۔ اس نے بڑی معصومیت سے لب بھیج کر ایسا چہرہ بنایا جو ہر ضد ہار منوا دیتا ہے۔ ننھی سی ناراضگی، بھوک سے لال ہوتی آنکھیں اور لہجے میں وہ بھولا پن، جیسے کوئی گڑیا ناراض ہو جائے کہ اس کی پسند کا کھلونا نہیں ملا۔ سردار کا کہکا فضا میں گونجا، دھاڑ جیسا نہیں، محبت جیسا تھا۔ قبیلے میں گونجتا وہ کہکا سب کے لیے پہلی بار تھا۔ وہی سردار جس کی آواز صرف حکم اور وحشت کے لیے سنی گئی تھی، آج جیسے دوام کے لبوں سے نرمی چرا کر آیا ہو۔ اپنی من پسند چیز کھاؤ نین سجن، وہ اس کے کان قریب جھک کر نرم لہجے میں بولا۔ اپنے دلدار سائیں کو برداشت کیسے کرو گی؟ آج تمہیں پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے۔ قبیلے والے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ وہی سردار ہے جس کی بندوق پہلے چلے، کہکا بعد میں سنائی دی، لیکن یہ دوام تھی، سردار کی نین سجن، جس نے سر سے پیر تک سردار کو بدل دیا تھا۔ مجھے دال چاول بہت پسند ہے، اس نے دھیرے سے کچھ جھجکتے ہوئے جیسے اپنی چھوٹی سی خواہش زبان پر لا دی۔ سردار نے اس کی بات پر نظر جھکا کر ایسے دیکھا جیسے وہ اس پل صرف اسی ایک جملے کی قیمت پر ساری دنیا لوٹا دینے کو تیار ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی گمبھیر آواز فضا میں گونجی، آواز میں ایسا دبدبا تھا کہ قبیلے کے دلیر بھی چونک گئے۔ دال چاول لے کر آؤ میری سردارنی کے لیے۔ آواز میں حکم تھا، محبت میں لپٹا ہوا ایسا حکم جو صرف جنگ کا اعلان نہیں بلکہ دل کی بات کا اقرار بھی کرتا ہو۔ اور جیسے اس کے الفاظ عوام بکھرے قبیلے میں ایک ہلچل سی ماری ہے، ہر طرف دوڑتے قدم، باورچی خانے کی جانب لپکتے ہاتھ، جیسے اب صرف ایک کام رہ گیا، سردارنی کی دال چاول تیار کرو۔ وہ خاموش کھڑی تھی، لیکن دل میں ایک معصوم سی خواہش تھی۔ اس کے دل میں جیسے پھول کھل رہے تھے۔ اتنی بڑی دنیا میں کوئی تھا جو اس کی چھوٹی سی خواہش پر دنیا سر پر اٹھا لیتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ سے کسی نے اتنی اہمیت دی تھی۔ اس نے تو کر بھی کسی چیز کا اظہار تک نہیں کیا تھا۔ گھر میں آ کر کبھی کبھار گوشت بنتا تو وہ انڈا کھا کر گزارا کر لیتی، لیکن کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں تو اس کے لبوں سے نکلے لفظوں کی اہمیت تھی۔ سردارنی کتنی سادہ سی ہے، یوں ہی تو لٹو نہیں ہو گیا سردار اس پر، نہ نخرے نہ فرمائش، بس دال چاول۔ اب ایسے میں سردار کا دل کیوں نہ پگھلتا۔ دوام کے لیے اسپیشل کھانے بن رہے تھے اور وہ خود کچن کے پاس پچھلی چارپائی پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہنسی مسکراتی گپے لگا رہی تھی۔ تو چاچی آپ واقعی انڈے پر گزارا کرتی ہیں؟ بچی نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا کے بولی، تو اور کیا، انڈا ہو اور دال چاول، بس جنت پوری ہو گئی۔ اب ہمیں تو اچھی نہیں لگتی دال، ہم سے تو نگلی ہی نہیں جاتی، ایک بچی نے منہ چرا کر کہا تو اس کی کھلکھلاتی ہنسی نکلی تھی۔ لیکن یہی کھلکھلاہٹ سامنے کھڑے سردار پر بجلیاں گرا گئی۔ دال اتنی جلدی تیار کی گئی تھی کہ حد نہیں۔ فوراً ٹیبل پر کھانے سجے شاہی انداز میں، جیسے کوئی بادشاہی دعوت ہو۔ پلیٹیں سجی تھی، صرف دو لوگ تھے وہاں، سردار اور اس کی سردارنی، لیکن پھر بھی شاہی دعوت جیسی ٹیبل لگائی گئی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے بالا اور جمرو اپنی پلیٹیں تھامے چپکے سے برابر والی کرسی پر آ بیٹھے۔ اب سردار جو کھائے گا بالا وہی کھائے گا، بالا نے اعلان کیا، اور بھابھی جو کھائے گی جمرو وہی کھائے گا۔ جمرو نے ہنستے ہوئے ساتھ دیا۔ سردار نے ان دونوں کو گھورا، لیکن مسکراہٹ روک نہ سکا۔ دوام نے نظریں جھکا لیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ سردار کی بے باک محبت کی تپش تھی جو نگاہیں اٹھانے نہیں دے رہی تھی، جبکہ دونوں بالا اور جمرو آنکھوں ہی آنکھوں میں سردار کو اشارے کر رہے تھے، ایسے جیسے کہہ رہے ہوں اب تو تعارف کروا دو نا سردار، اتنا بھی کیا جلانا۔ سردار نے ہنسی دبائی، پھر گردن ذرا خم کر کے اپنی سونی سردارنی کی طرف دیکھا۔ چونکہ دونوں کی نظریں میرے سینے میں سوراخ کیے جا رہی ہیں تو چلو کروا ہی دیتا ہوں تعارف۔ اس نے اونچی آواز کی۔ ویسے تو کسی تعارف کے قابل یہ دونوں ہیں نہیں، لیکن پھر بھی رسمی سا صحیح۔ ابھی جمرو نے منہ ہی بنایا تھا کہ سردار کی بات گونجی، یہ ہے تمہارا دیور بالا، اسے تم میرا بھائی کہہ سکتی ہو، لیکن خبردار، اس نے شرارت سے انگلی اٹھائی، یہ جو بیٹھا ہے جمرو، اسے تم اپنا بھائی کہہ سکتی ہو، کیونکہ یہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھائیوں والی حرکتیں اس نے کبھی کی نہیں، یہ ہمیشہ بہنوں جیسے نخرے کرتا ہے، تو اسے تم جس حصے میں رکھنا چاہتی ہو رکھ لو۔ اس کی بات پر پوری میز پر ہنسی گونج اٹھی۔ بالا نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، کیا سائیں، دل ہی توڑ دیا۔ جمرو نے جلدی سے پلیٹ کھسکائی، ایسا زخم دیا سردار، اب تو روٹی بھی نہ کھائی جائے گی۔ وہ دونوں منہ بناتے ہوئے بیٹھے اور وہ جو بیچ میں بیٹھی تھی سردار کی بے رحم باتوں پر مسکرا کر رہ گئی۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، اتنے اچھے تو ہیں دونوں، وہ معصومیت سے بولی، آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ نہ صرف سردار پگھلا بلکہ سامنے بیٹھے دونوں دل ہار گئے۔ ہاں سردار، ایسے کیوں کہہ رہے ہو، اتنے اچھے تو ہیں ہم دونوں، اگر یقین آئے تو بھابھی سے پوچھ لو، دنیا جھوٹ بول سکتی ہے پر تمہارا سجن سونا نہیں۔ بالا نے آنکھ مار کر کہا تو جمرو نے کہکا لگایا۔ وہ دونوں ایسے دکھا رہے تھے جیسے ایک تعریف سے آسمان پر پہنچ گئے ہوں۔ سردار نے آنکھیں گھمائیں، پھر خود آگے بڑھا۔
افسروں نے مکڑے کو دیکھا اور دھیرے سے نرمی سے اپنے ہاتھوں سے نوالا اٹھایا۔ بس اب چپ ہو جاؤ تم دونوں، میری سردانی کو کھانا کھانے دو، کیونکہ جس کے ایک بول پر تم دونوں زمین بچھانے کو تیار ہو وہ صبح سے بھوکی ہے۔ وہ اس کی شرم و حیا کو نظر انداز کرتا اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا، جبکہ دوام میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ انکار کر پاتی۔ خاموشی سے سر جھکائے اس خیال سے کھانا کھاتی رہی۔ دال چاول سچ میں بہت ہی مزیدار تھے، یہاں کی عورتوں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ سردار کی آنکھوں میں چھپی وہ بےتابیاں جو صرف ایک چہرے کے لیے تھیں، ایسی بے قراری جیسے برسوں کی پیاس آج لبوں تک آئی ہو، جیسے پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہے یہ کوئی عام لڑکی نہیں، یہ میری دھڑکن ہے، میری روح ہے۔ پورے قبیلے کی نظریں اسی ایک جوڑے پر تھیں۔ کسی کو سردار کی نرم آنکھوں نے حیران کیا تو کسی کو اس معصوم لڑکی کی جھکے جھکے پلکوں میں چھپی شرافت نے گرویدہ کر لیا۔ کیا سادگی ہے بھائی، سردار تو واقعی عاشق نکلے، کسی عورت نے آہستہ سے کہا۔ ایسی میٹھی زبان نے لڑکی کی قسم سے دل جیت لیا۔ کسی نے رش سے دیکھا، لیکن سردار کو تو کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف ایک فکر تھی کہ اس کی گلاب سائیں کے چہرے پر کبھی وہ سائے نہ لوٹ آئیں جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اس لیے جب اس نے آہستہ سے سردار سے پوچھا، ہم نے میرے گھر والوں کو ولیمے میں کیوں نہیں بلایا، تو سردار کی آنکھوں میں ایک پل کو شعلہ سا لپکا، پھر لہجہ ٹھنڈا اور فیصلہ کن ہو گیا۔ تمہارے گھر والوں کو تو بولنا ہی نہیں آتا، یہاں ولیمہ کیا خاک کریں گے، بس کانپنا ہی آتا ہے انہیں۔ وہ کچھ لمحے رکا، پھر تنزیہ مسکراہٹ اس کی لبوں پر آئی۔ ایک گولی چھوڑ دوں گا ان کے علاقے میں، وہیں کانپنا شروع کر دیں گے، نہیں تو گلی کے قریب سے گھوڑے گزار دوں گا، دل دہل جائے گا ان کا۔ وہ سر جھکا کر سنتی رہی، مگر سردار وہیں نہیں رکا۔ کانپنے والے کام گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، دعوت میں وہی آتے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر دل کو سکون ملے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ منحوس شکلیں دوبارہ تیرے سامنے آئیں، کیونکہ اب وہ اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اپنے مقابل کر چکا تھا۔ اب تم صرف خوش رہنے کے لیے بنی ہو میرا شاہ سجن۔ پرانا قصہ ختم۔ سردار کی سردانی صرف ہنسی میں اچھی لگتی ہے، اس کی لہجے میں جیسے کوئی حکم تھا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ محفل ختم ہو چکی تھی اور سردار اپنی سردانی کو واپس اسی پہاڑی چٹان کی طرف لے جا رہا تھا جہاں وہ رہتا تھا، ایک ایسی شہنشاہ کی طرح جس کی دھڑکن پوری وادی میں سنائی دیتی ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیچ وہ بے فکر اور خوش نظر آ رہی تھی، مگر دل کے اندر ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی اب نیا مرحلہ آ چکا ہے، اب وقت آ گیا رشتے کو مکمل کرنے کا، اپنے دل کی ہر خواہش کو حقیقت میں بدلنے کا۔ سردار کی بےتاب نگاہیں بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جیسے ہر بار نیا جذبہ نیا پیر باندھ رہی ہوں۔ وہ دل کی تمام تر رضامندی کے ساتھ اس رشتے میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، مکمل یقین کے ساتھ کہ جو بھی مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ وہ اپنی تایا سے کہہ چکی تھی کہ جہاں بھی دل جائے اسے وہاں رخصت کر دے، نہ کبھی اعتراض کرے گی، نہ کوئی سوال اٹھائے گی، کیونکہ وہ اپنے رب کی رضا میں راضی تھی، اور اب بھی وہ اسی بات پر قائم تھی، ہر حال میں راضی تھی۔ اگر اس کا نصیب اسے سردار کے ساتھ باندھنا ہے تو وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ نرمی سے اس کی باہوں میں آ گئی، سردار نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، وہ دونوں چٹان کی جانب بڑھنے لگے، ایک ساتھ ایک دوسرے کا سہارا بنے، جہاں محبت کے سنگ مرمر پر لکھی داستانیں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گی۔ دلدار دوام کو اپنی باہوں میں اٹھائے روم میں لایا تھا، جیسے کسی نازک پھول کو حفاظت سے سنبھال رہا ہو۔ آنے والے وقت کو لے کر دوام کی دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ پہلی بار کسی مرد کی اتنی قربت میں تھی، اس کے دل میں خوف بھی تھا، اور سردار کی بے باک نگاہیں اس کے خوف کو بڑھا بھی رہی تھیں۔ دلدار آہستہ سے چلتا دوام کو بستر پر بٹھا چکا تھا، اس کے ہاتھ میں اب بھی محبت اور نرمی کا وہی لمس تھا جو دوام کو اپنے اندر کھینچ رہا تھا۔ آج یہ فاصلے مٹانے کی رات ہے، آج تمہارا شرمانا گھبرانا سب کچھ میرے اس دل کی نوکیلی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا۔ میرا گلاب سائیں، آج سے میرا سونا مکڑا صرف اور صرف سردار کا ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے، اور سردار صرف تمہارا۔ میرے خیال میں باتوں میں اس حسین رات کا یہ قیمتی وقت ضائع کرنا تو گناہ ہوگا نا میرا یار سجن، اور تم تو ویسے بھی ہر بات پر ڈاکو جی کہہ دیتی ہو، تو آج اس خواہش پر بھی جی کہہ دینا۔ اس کی ناک کی نوک کو چھوتے ہوئے وہ مسکرایا۔ یہ وہ رات ہے جسے میں صرف اپنی باہوں میں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لبوں سے نہیں، تمہارے پور سے سننا چاہتا ہوں کہ تم میری ہو، صرف میری ہو۔ اس کے لہجے میں جنونیت تھی۔ جب وہ اس کے کان قریب ہو کر سرگوشی میں بولا، اچھا کانپ لینا جتنا کانپنا ہے، پہلے یہ بتا دو یہ دوپٹے کی پن کیسے کھلتی ہے؟ وہ کیا نا میں ایکسپیرینسڈ نہیں ہوں۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے دوپٹے کو ہٹا رہا تھا، جب اس کی باتیں اس کی شوقیت سے اور زیادہ نروس اور کنفیوز کر رہی تھی۔ وہ پہلے تو نرمی سے جھکا تھا، مگر جب وہ پنس بار بار اس کی انگلیوں کو چبھنے لگی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ کیا مصیبت ہے یہ بھی؟ وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور پھر دو انگلیوں کی مدد سے اس کے گلے کے قریب آیا، اور ایک ہی حرکت میں دوپٹے کو اس کے وجود سے آزاد کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہیں کوئی پن دوام کو چبھ نہ جائے، اور اسے غصہ تھا کہ یہ پنس لایا کون تھا جس نے اس رات کا مزہ کرا کر دیا۔ اس کی نظریں اس کے کھلے وجود پر گئیں، دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ 2 منٹ برباد ہو چکے ہیں، اب اگر کسی اور نے اس رات کے لمحات میں دخل دیا نا تو میں قسم کھاتا ہوں یہ رات اپنے لیے تو حسین بناؤں گا، لیکن سارے قبیلوں والوں کے لیے قیامت کی رات بنا دوں گا۔ وہ اس سے بولا، لیکن وہ یہ سوچ کر کنفیوز ہو گئی تھی کہ بھلا اس میں اس قبیلے والوں کا کیا قصور ہے۔ وہ اسے ذرا
پا رہا ہوتا اپنے بازو کے بٹن کھولنے لگا۔ دلدار نے اپنی قمیض کے بٹن آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیے تو اس کی گھبراہٹ بڑھنے لگی تھی۔ قمیض کے آخری بٹن کے ساتھ ہی دلدار کا پٹھوں سے بھرپور گہرا بھورا رنگت والا سینہ نظر آیا جس پر پسینے کی ہلکی چمک تھی۔ اس کا سکس پیک چٹانی سینہ ابھر آتا جس نے دوام کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں تو نگاہیں خود بخود جھک گئی تھی۔ دلدار کا جسم بھرپور مردانہ طاقت کا شکار تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک نرم دل کا عکس بھی تھا، صرف اور صرف اس کے لیے تھا۔ اس کی آنکھوں کی نرمی، اس کے میٹھے لہجے میں چھپی مٹھاس، یہ سب کچھ صرف اور صرف دوام کے لیے تھا۔ یہ حقیقت اب اس پر پوری شدت سے حیاں ہو چکی تھی۔ یہاں رہتے وہ ہر اشارہ جذبہ نظر کا مطلب سمجھنے لگی تھی اور اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ صرف اس لیے خاص تھا، صرف اس کے لیے الگ تھا۔ دلدار نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا، نرم اور تھوڑے سے لرزتے ہوئے۔ دوام کی خوبصورت اور نازک صورت پر شرم و خوف کا رنگ تھا مگر اس کے دل میں ایک چھوٹی سی روشنی بھی جل رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں قبولیت کی تحریر پڑھ رہا تھا۔ جانتی ہو سجن صاحب، یہ دنیا کہتی ہے کہ سردار دلدار بے رحم ہے، لیکن آج تمہارے سامنے میں کمزور ہوں اور میں کمزور رہنا چاہتی ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا لیکن اس کی نگاہیں انوز جھکی ہوئی تھیں۔ آج وائبریشن پر کیوں لگی ہو میرا سونا مکڑا؟ میں شور ہوں، تمہارا کوئی لٹیرا تو نہیں؟ ہاں، دنیا کے لیے لٹیرا ضرور ہوں لیکن تمہارا لفظ میرے لیے سانسوں کی امانت ہے۔ وہ اس کے کانپنے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا، جب کہ وہ اب بھی یوں ہی الجھی سی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو دوام کے نرم بالوں میں الجھایا اور آہستہ آہستہ اس کے کندھوں سے لے کر بازو پر چھونا شروع کیا۔ اس کے یوں بے باکی سے چھونا دوام کی جلد پر پروں کی طرح نرم تھا جو اس کے دل کو چھو رہا تھا۔ دوام کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کی گھبراہٹ اور محبت کا حسین انتظار تھے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا لیکن اسے برا نہیں لگ رہا تھا، نہ اس کا چھونا نہ اس کا قریب آنا۔ دلدار نے اپنی سانسیں دوام کے گردن پر اور گالوں پر محسوس کرائیں تو دوام نے اپنی آنکھیں بند کرنی اور اس لمحے میں خود کو مکمل طور پر دلدار کے پیار میں سپرد کر دیا۔ دلدار نے دوام کو آہستہ سے اپنے قریب کھینچا، اس کے بدن اور ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگے۔ دوام نے دلدار کے سینے سے اپنا چہرہ لگایا اور وہ خوشبو جو دلدار کی تھی اس کے اندر ایک سکون بھر گئی۔ دلدار نے نرم اور محبت بھرے انداز میں دوام کے ہونٹوں کو چھوا، اسے چوم رہا تھا، نرم پیار بھرا جس میں کوئی جلد بازی نہیں تھی، صرف خلوص اور محبت کی زبان بولی جا رہی تھی۔ دوام کی ہر گھبراہٹ وہ خود میں قید کر رہا تھا۔ میں تھوڑا جذباتی انسان ہوں لیکن میں کوشش کروں گا تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، تمہاری آنکھوں میں میری وجہ سے کوئی آنسو نہ آئے۔ میں ذرا جنونی قسم کا انسان ہوں سجن صاحب، محبت بھی کرتا ہوں تو ایسی جیسے کوئی دشمنی نبھا رہا ہوں۔ آج تک کسی کو نرمی سے چھوا نہیں، لوگ کہتے ہیں میرے چھونا ایسے جیسے میں کوئی انتقام لے رہا ہوں، ویسے تم نے تو دل کی دنیا ہلائی ہے، تم سے تو انتقام بنتا ہے نا۔ گھبراؤ مت، مذاق کر رہا ہوں، تمہارا گھبرانا مجھے حدیں پار کرنے پر اکساتا ہے۔ اس نے دوام کی گردن قریب اپنے ہاتھ کو ایسے ایسے پھیرا، پھر اپنی انگلیوں کو نرمی سے دوام کے بازو سے نیچے لے گیا۔ وہ اس کے پور کو پیار اور نرمی سے چھو رہا تھا جیسے اپنی محبت کا تحفہ دے رہا ہوں۔ دوام کی سانسیں بے اختیار تیز ہو گئیں لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی گھبراہٹ تھی جو دلدار کے لمس میں آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ دلدار نے جھک کر دوام کے کان کے پاس آہستہ آہستہ سانسیں چھوڑ دی جو دوام کے جسم کو چھو کر ایک سنسنی سی دوڑا گئی۔ دوام کے گالوں پر سرخی چھا گئی اور وہ اپنے آپ کو دلدار کے ہاتھوں کے درمیان محفوظ محسوس کرنے لگی، لیکن گھبرانا اور کانپنا اب بھی وہیں کا وہیں تھا۔ اس کا ہاتھ دوام کے پیچھے کمر پر آہستہ آہستہ رکھنے لگا۔ دلدار نے اسے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تو دوام کا دل اس کی دھڑکن سے ٹکرایا۔ اس قربت میں دوام نے اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا جو کبھی اتنی تیز نہ تھی کہ حد نہیں کہ کبھی اتنا نرم جیسے روکی جائیں گی۔ دلدار ہاتھ سے بڑھ رہا تھا، اس کے ہونٹ اب دوام کے کندھے کو چومنے لگے، نرم اور پیار بھرے لمس۔ وہ ہر لمس میں اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا، پھر بغیر الفاظ کے۔ دوام کے ہاتھ دلدار کے سینے پر رک گئے، وہ تھوڑا لرز رہی تھی مگر دل سے تسلیم کر رہی تھی کہ یہ لمحہ ان کے رشتے کا آغاز ہے۔ میرا کام تھا سجن، تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو، تم وہ دعا ہو جو میں نے ہمیشہ مانگی مگر جب ملی تو میری رگ رگ میں اتر گئی۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم میرے وجود کی سب سے خوبصورت پہچان ہو، میرا سونا مکڑا۔ یہ رات صرف تمہیں چھونے کی نہیں، تمہیں محسوس کرنے کی ہے، تمہاری ہر دھڑکن کو اپنے سینے میں اتارنے کی ہے اور تمہیں یقین دلانے کی ہے تم صرف آج کی نہیں ہمارے ہر آنے والے لمحے کی ملکہ ہو۔ وہ اس کے چہرے اپنے ہاتھوں میں تھام کر آہستہ سے بولا، تم وہ عورت ہو جس کے بعد کسی اور کی طرف آنکھ اٹھانے کا دل نہ کرے، تم میری آخری خواہش ہو اور اب میری پہلی سانس ہو۔ وہ بے حد محبت سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، ارادہ صرف اور صرف اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کا تھا کیونکہ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیاری میں سے ذرا فاصلے پر چلی گئی تو دلدار نے پھر سے دوام کی نازک کمر کو اپنے ہاتھوں سے تھام کر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف کھینچا۔ دوام کے دل کی دھڑکن زوروں پر تھی۔ دلدار نے اپنے ہونٹ دوام کی گردن کے قریب لا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کی، اس کے ہونٹ بے باکی سے اس کی گردن کو چومنے لگے، اس کے لبوں کا لمس اسے پاگل کر رہا تھا۔ اسے اپنے اثار میں لیتے ہوئے دلدار نے اپنے ہاتھ دوام کے بازوؤں سے نیچے لے جاتے ہوئے اس کے کندھوں کو سلایا، پھر آہستہ آہستہ اس کی کمر کو نرمی سے چھونا شروع کیا۔ دوام کی چھوٹی چھوٹی سانسیں اس کی سحر انگیز محبت کو ظاہر کرنی تھی لیکن وہ ابھی بھی گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔
دلدار نے اپنے ہونٹ دوام کے کندھے پر رکھے اور نرم اور گہری سانس چھوڑی۔ دوام کی سکن اس کی سانسوں کی گرمی سے جھنجھنا رہی تھی۔ دلدار کی سخت قدرتی انگلیاں دوام کے بدن پر محبت کا پیغام دے رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ دوام کو عالم میں یہ احساس ہو کہ وہ محفوظ اور خاص ہے، نہ جانے اس کی محبت کی تپش تھی یا کچھ اور۔ دوام نے بے اختیار تھوڑا سا اپنا ہاتھ دلدار کے ہاتھ پر رکھا۔ دلدار نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب تھے اور وہ محبت کا ایک حسین لمحہ بانٹ رہے تھے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں دوام، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دوام نے نرمی سے اپنی سہمی ہوئی آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کے نرم گالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ دلدار نے آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں کو دوام کے بدن کے کناروں پر پھیرنا شروع کیا، جیسے نرمی سے کسی قیمتی خزانے کو چھو رہا ہو۔ دوام کی جلد پر اس کے لمس کی ہر ایک جھلک اس کے دل کو چھو رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اس لمحے میں کھو گئی تھی۔ اس کا انداز اتنی نرمی لی ہوا تھا کہ وہ بولنے لگی تھی کہ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں، لڑکی کے سے وحشی درندے سے کم نہیں ہے۔ دلدار نے اپنے ہونٹ دوام کے گال پر رکھے اور پھر نرم انداز میں اس کے چہرے کا سفر اپنی لبوں سے کرتے ہوئے ہونٹوں کو چھوا، جیسے محبت کے سب سے پیارے راز اس لمس میں چھپے ہوں۔ دوام کی آنکھیں نم بند تھیں اور اس کے دل کی دھڑکن اس کی سانسوں کے ساتھ مل کر ایک حسین موسیقی کی مانند بج رہی تھی۔ دلدار نے آہستہ آہستہ دوام کے گردن پر اپنے ہونٹ پھیرے اور پھر نیچے آتے ہوئے اس کے دل کے قریب پہنچا۔ دوام کی سانسیں اب بے قابو ہو چکی تھیں اور اب وہ اپنے آپ کو دلدار کی محبت میں مکمل طور پر الجھے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ دلدار نے اپنے ہاتھ دوام کے کمر سے اٹھا کر اس کے بازو پر نرمی سے چلائے، پھر اسے اپنے سینے سے تھوڑا اور قریب کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی جو دوام کی کمزوریوں اور خوفوں کو دھیرے دھیرے مٹانے کا وعدہ کر رہی تھی۔ دوام نے دلدار کے سینے کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ تمہاری ہر خواہش میرے دل کے قریب ہے دوام، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو اور میں تمہیں خوش رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ دلدار نے صرف تمہیں اپنی شہزادی کہا نہیں ہے، دلدار تمہیں اپنی شہزادی بنا کر رکھے گا۔ دلدار نے اپنے ہونٹوں کو دوام کے ہونٹوں سے ملا لیا۔ اس کے انداز میں شدت گھلی تھی، جیسے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ اس کی بے باکیاں دوام کو پاگل کر دینے والی تھیں۔ اس کے ہونٹوں کی بے باکی اس کے گالوں کو، کبھی اس کے ماتھے کو، کبھی اس کے لبوں کو، کبھی اس کی گردن کو تو بھی حدود پار کردے اسے چوم رہی تھی۔ وہ پوری طرح اس کی باہوں میں قید اس کے سینے میں پناہ لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج تو جیسے اس کا سینہ میسر نہیں تھا۔ میرے سونے دل، اس سینے میں آ کر مجھ سے چھپنے کی کوشش مت کرو، مجھے اپنے ہی سینے سے جلن ہو رہی ہے کہ تم میرے اتنے قریب ہو کر بھی مجھ سے چھپی ہوئی ہو۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے تمہیں خود سے اتنا قریب کر لوں کہ تم اپنے علاوہ کسی کبھی کچھ محسوس ہی نہ ہو، نہ ہوگا، نہ ہوا، نہ پردہ، نہ فاصلہ، نہ شرم، بس تم اور تم پر میرا حق۔ وہ آہستہ سے اس کے کان قریب سرگوشی کرتا ہے۔ آج کی رات تم میری ہو، مکمل، بے حد، بے پناہ، اور اگر تم نے دوبارہ مجھ سے چھپنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں خود سے بھی چھین لوں گا۔ اس کے انداز میں عجیب سا جنون گھلا ہوا تھا اور وہ اس کی بات پر تو حیران ہو یا پریشان ہو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ہاں وہ اس کی باتوں پر شرما نہیں پا رہی تھی۔ پہلی رات کی دلہن کی طرح وہ اسے شرمانے نہیں دے رہا تھا، وہ بس اسے قریب کرنا چاہتا تھا، بے حد قریب۔ وہ ہر فاصلہ مٹانا چاہتا تھا۔ دوام کو اس سے خوف آ رہا تھا، اس کی نظریں جھکی تھیں، سانسیں بے ترتیب تھیں اور وجود میں ایک بے نام سا لرزہ بکھرا ہوا تھا، اور وہ اس کے بالوں کی مہک سے لے کر قدموں کے پور تک ہر زاویے پر جنون کی شدت سے جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے بازو پر سرک رہی تھیں اور لب اس کے کندھے سے سرکاتے اس کے نازک بدن پر آہستہ آہستہ برف جیسے لمس چھوڑ رہے تھے۔ تم میری ہو، صرف اور صرف میری ہو۔ اس کے گردن کے لمس کے سائے میں جلنے لگے تھے۔ اس کے لہجے میں وہ وحشت تھی جو محبت کی انتہا پر ہوتی ہے، وہ بے باکی جو صرف شوہر کا حق ہوتی ہے۔ اس کے پور کو چوم کر اپنی چاہت کی مہر لگا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ تم نہیں، یہ تمہارے وجود کے وہ حصے ہیں جہاں اب صرف میرا نام لکھا جائے گا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اور ایک لمحے کے لیے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تم جانتی ہو میں صرف تمہیں چھونا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تمہاری ہر دھڑکن، ہر آہٹ، ہر سانس میری دھڑکن میں گم ہو جائے اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ وہ اس کے ہونٹوں تک آیا، نرمی سے، شدت سے، جنون سے ایسا چومتا گیا جیسے برسوں کی پیاس ہو۔ اس کی سانسیں لرزنے لگیں، آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ خود میں سمٹنے لگی، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا۔ وہ تو جیسے آج کی رات اسے پورا پا لینا چاہتا تھا، حاصل کر لینا چاہتا تھا، جیسے خود میں گھول لینا چاہتا ہو۔ آج تم صرف میری ہو، لیکن صرف آج کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، اور آج میں تمہیں اس طرح اپنا بناؤں گا میرا سونا مکڑا کہ تم چاہ کر بھی کبھی خود سے الگ نہ کر سکو گے مجھے۔ وہ اس کے پوروں پر نہیں، اس کی سانسوں پر جھکا تھا۔ اس کے لفظوں میں شدت تھی، ایسے جیسے وہ ہر سانس سے اپنا نام لکھ رہا ہو۔ اس کے ہونٹ اب چپ نہیں تھے، جیسے برسوں کی تشنگی آج مٹانے کی اجازت ملی ہو۔ اس کا نرم وجود نازک اور تھرتھراتا ہوا، ہر بار جب وہ جھکتا اس کے لمسیں وہ کانپ اٹھتی، جیسے خود کو ہار چکی اس شخص کے سامنے جو نرمی سے جنون میں ڈل چکا تھا۔ وہ اس کے بالوں سے لے کر گردن کی لکیر تک، پھر کندھے، کمر اور پھر ہر بے نام جگہ جہاں صرف محبت چھپتی ہے، وہ سب کو آہستہ آہستہ اپنی چاہت میں گھونتا جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھیں بھیگی ہوئی اور جسم بس اس ایک لمس پر جھک رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی جنونی محبت کے سامنے وہ ہار سی گئی تھی، خاموشی سے اس کے سینے میں چھپ کر وہ خود کو اس کے حوالے کر دے،
پوری طرح صرف اس کی ہو گئے، اور وہ جیسے اسے چھو کر اسے خود میں دفن کر کے پھر سانس لینا چاہتا ہو۔ لمحے تھم گئے تھے، وقت نے آنکھیں بند کر لی تھیں، اور محبت اب صرف ایک لمس نہیں، ایک مکمل حسن کا روپ لے چکی تھی۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے جیسے خود کو اس کی خوشبو میں دفن کرنا چاہتا ہو۔ سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھی، اور لمس وہ تو جیسے پھول پر اپنا نام تحریر کر چکا۔ اس کا دوپٹہ جانے کا پھسل چکا تھا، اور اس کی فراق کی ڈوریاں اچانک ٹوٹ کر کہاں بکھری تھی، جیسے یہ لباس بھی رکاوٹ تھا ان کی ملن کے درمیان، جہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا، جہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوئی تھی۔ کیف لمحہ تھا جہاں محبت نے جنم لیا، دوام کی معصومیت اور دلدار کی شدت، یہ وہ پال تھا جہاں دوام اور دلدار اپنے ناموں سے نکل کر محبت کے ایک نام میں سما گئے، یہی وہ لمحہ تھا جب دوام اور دلدارم بن گئے تھے، ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ دلدار اسے چاہت بھری بھیگی نگاہوں سے دیکھتا رہا، جیسے کچھ مانگنے کے بجائے چھیننے کا ارادہ رکھتا۔ دوام کی پلکیں بھیگ رہی تھیں، مگر یہ آنسو نہیں تھے، یہ شدت تھی۔ وہ بے بس اپنے وجود کو سمیٹنے کی کوشش میں تھی، جبکہ وہ ہر لمحہ سے توڑ کر بکھیر کر پھر اپنی بوم میں سمیٹنے پر تلا تھا۔ لمحے وہ تھے جہاں محبت نے شرم کے دامن کو سلیقے سے ایک طرف رکھا، اور جذبے نے مکمل طور پر حق کی رفاقت جتا دیا۔ کمرے کی دیواریں بھی شاید سرخ ہو گئیں، نہ منظر واضح تھا، نہ الفاظ ضروری، بس وہ لمس تھا جو چیخ کر کہہ رہا تھا، آج کی رات تم صرف میری ہو، مکمل بے حد بے قید، اور وہ اس کی ہو گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ ویسے اپنی چاہتوں کی بارش میں بھگو رہا تھا، ہر لمس، ہر سانس، ہر سرگوشی ایسی بے قراری سے بھری تھی کہ جیسے صدیوں کی پیاس آج بجھ رہی ہو۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، مگر ان کے درمیان کی روشنی، وہ لمس، وہ خود، وہ مکمل ہونے کی تپش، ہر دیوار پر سانس بن کر ٹک رہی تھی۔ باہر آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا، اور رم جھم بارش ان کے لمحات کو گویا رب کی گواہی دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ پردے ہولے ہولے ہوا سے سرک رہے تھے، اور ہر چیز جیسے رک گئی تھی، صرف ایک لمحہ زندہ تھا جس میں وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل ہو چکے تھے۔ دوام شرم سے سمٹی ہوئی تھی، سانسوں کی رفتار اب بھی تیز تھی، سردار کا چہرہ اس کی گردن کے پاس تھا، سانسوں کی گرمائش اب بھی اس کی جلد کو چھو رہی تھی، جیسے اسے یقین دلا رہا اور وہ صرف اس کی ہو چکی، ہر طرف سے، ہر انداز میں۔ وہ رات صرف جسموں کی نہیں، روحوں کی قربت کی رات تھی، بارش کی ہر بوند جیسے زمین کو چوم رہی ہو، ویسے ہی وہ اس کے وجود کو اپنے جذبات سے، اپنی شدت سے چپ چاپ بھی آواز مکمل کر رہا تھا۔ ایک ایسی خاموشی تھی جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یہ رشتہ اب صرف دنیاوی نہیں رہا، یہ کسی پاکیزہ بندھن کا مکمل اعلان تھا۔ فجر کی اذانیں گونج رہی تھیں، ہوا میں ایک الگ سی پاکیزگی گھول گئی تھی، جیسے رات کی ساری شدتیں اب کسی میٹھی صبح میں بدل گئی ہوں۔ دوام نیم آلودگی میں اس کے سینے سے لگی سانسوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ تھوڑا کانپتی، جیسے دھڑکن نے ہار مان لی ہو، لیکن محبت نے نہیں۔ سردار کی آنکھیں اب بھی جاگ رہی تھیں، وہ اسے دیکھ رہا تھا حیرت اور بے انتہا چاہ سے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لب ہلکے سے کھلے، چہرے پر عجیب سی معصوم تھکن، جیسے کسی بچے نے خواب میں اپنا سب کچھ پا لیا۔ اس نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی، پوری رات میں تمہیں چاہتا رہا، اور اب جب اذان کی آوازیں سب کو جگا رہی ہیں تو میرا دل بھی سجدے میں جھک رہا ہے، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ تم میری ہو چکے ہو۔ ویسے میں کبھی کبھار عبادت کرتا ہوں، لیکن آج اگر تم ساتھ دو تو مل کر کریں گے۔ دوام نے آنکھیں کھولے بغیر اس کے سینے سے لپٹتے ہوئے خود کو اس میں چھپایا تھا۔ اب شرمانا، گھبرانا بعد میں کر لینا، پوری زندگی پڑی ہے، چلو ذرا عبادت بھی کر لیں میرا سونا مکھڑا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے گالوں پر انگلیاں پھیر رہا تھا، جب محسوس ہوا وہ جاگ رہی ہے۔ تمہارا جاگنا مجھے اکسا رہا ہے، میں سچ میں اس خوبصورت صبح کی شروعات اللہ کے ذکر سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو اب آپ جائیں نا، پہلے آپ واش روم میں جائیں اور مجھے مت دیکھیں، وہ اس کے سینے میں چھپی گھبرائی سی آواز میں بولی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی اور خاموشی تھی، لیکن اس کی معصوم گزارش نے دلدار کو چونکا دیا۔ پھر وہ ہولے سے ہنسا، دھیرے سے جھکا اور اس کے کان قریب سرگوشی کی، اے میرا سجن سائیں، تو مجھ سے شرما رہا ہے، چلو کوئی نہیں، وقت کم ہے، اذانیں کافی دیر سے ہو رہی ہیں، ورنہ میرا تو ارادہ تھا تمہارے ساتھ ہی فریش ہو جاؤں۔ خیر، یاد رکھنا آج تمہیں شرمانے کا وقت دیا، کل شاید نہ ملے۔ یہ کہہ کر اس نے شوخی سے اس کے نرم گال کو اپنی انگلیوں کے درمیانی لمس سے تھاما، ان پر ایک نگاہ محبت ڈالی، اور پھر مسکراتے ہوئے واش روم میں بند ہو گیا۔ جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھے ہوئے اپنے بدن پر اس کی کالی قمیض محسوس کر کے شرم سے پانی پانی ہونے کو تھی۔ یہ اس نے کب پہنی تھی اسے یاد نہیں تھا، وہ تو اس کے پناہوں میں بکھر کر گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ وہ کب سویا کب جاگا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، سویا بھی تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، بس ایک رشتہ تھا جو مکمل ہو چکا تھا، اس کی زندگی کا دوسرا باب شروع ہو چکا تھا۔ آنے والا وقت اس کے لیے کیا لانے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ وقت بہت خاص تھا جو وہ اپنے رب کے ساتھ گزارتی تھی۔ اس نے نماز پڑھنی تھی، بہت ساری باتیں کرنی تھی، بہت کچھ تھا جو اپنے اللہ کو بتانا تھا، اور وہی تو تھا اس کا سچا دوست جو اسے اگلی راہ دکھائے گا، اس کی زندگی کو آسان بنائے گا۔ وہ نہا کر تولیے سے بال جھاڑتے دروازے کی طرف بڑھا تو سامنے ہی دوام کو کھڑا پایا۔ وہ یکدم اس کی موجودگی سے چونکا تھا، بلکہ پلکوں کی جھپک میں ہی پورا منظر دل میں قید کر گیا۔ دوام نے نظریں اٹھا کر دیکھنے کی سمت میں کی، کمبل کو سر سے باہر جماتے تیزی سے
اندر داخل ہوئی اور دروازہ دم سے بند کر گئی۔ دلدار کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اوئے ہوئے میرا میٹھا سائیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ دروازے کے بند ہوتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا، لیکن دل میں مزے کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ رات بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ہے تم نے میری شیرنی، اور ذرا نظریں ملا کر اپنا یہ روپ تو دکھاتی۔ سردار بھی دیکھے دلدار کی محبت کے کتنے رنگ چڑھے ہیں۔ دلدار نے خاص قبیلوی لہجے میں انکار بھری، جیسے اس کا غرور اور مردانگی دوام کی گھبراہٹ پر مہر تصدیق ثابت کر رہے ہوں، جبکہ اپنے بازوؤں اور کندھوں پر اس کے ننھے ناخنوں سے ہوئے ننھے زخموں پر اس نے نگاہ ڈالتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ میٹھا سا درد بھی سکون دے رہا تھا، اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ دروازے کے باہر کھڑا وہ شخص جو بظاہر سنگ دل سردار اور نامی گرامی ڈاکو تھا، اس لمحے صرف دوام کا دلدار لگ رہا تھا۔ نرمی سے دھیرے دھیرے دروازے کی طرف جھکا، جیسے اس کی اوٹ میں کھڑی لڑکی کانوں میں محبت کھول دینا چاہتا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح تم مجھ سے چھپ کر بچ سکتی ہو؟ تو سجن سائیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ اس کی آواز میں شوخی تھی۔ منڈا یار سائیں، میرے کول آؤ، میرے کول اس دروازے دی چابی وی ہے، تے ہن تے تاڑے دل دے وی دروازے دی وی ہے۔ مس یار سائیں، میرے پاس اس دروازے کی چابی بھی ہے، اور تو اب تمہارے دل کے دروازے کی بھی۔ دوام نے اندر سے سنا تو آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ دل کی دھڑکن جیسے اس کے لفظوں پر سجدہ گزار ہو گئی۔ لیکن یہ تمہارا معصوم سا ڈاکو، دلدار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائی۔ تو اس کے معصوم کہنے پر وہ دونوں آنکھیں پوری طرح کھولتی بند دروازے کو گھون لگی۔ آج تمہیں تنگ کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے، یہ وقت تو عبادت کا ہے نا۔ صبح کا پہلا لمحہ میں تمہارے قرآن پاک کا انتظام کرتا ہوں، تم فریش ہو جاؤ، نماز ساتھ پڑھیں گے، میرا انتظار کرنا۔ آخری جملہ کچھ ایسے کہا جیسے دل کی زمین پر محبت کی صدا دے رہا ہو۔ میں زندگی کی اس پہلی صبح کو زندگی کی سب سے خوبصورت صبح بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں دنیا جان کی مٹھاس کھلی ہوئی تھی، ایسی مٹھاس جو دوام کے سنبھلتے ہوئے وجود کو بھی کانپنے پر مجبور کر گئی۔ وہ کافی دیر سے بیٹھ کر خود سے جنگ لڑ رہی تھی، بار بار ذہن میں پلاننگ چل رہی تھی، کیسے اس کی نظروں سے بچ کر اندر داخل ہونا ہے، کیسے اس بے باک سردار کے سامنے خود کو چھپانا ہے۔ وہ دروازے کے پاس دبکی کھڑی تھی، جیسے قلعہ فتح کرنے جا رہی ہو۔ کمبل کو یوں لپیٹا جیسے وہ کوئی چادر نہیں، بچاؤ کی آخری دیوار ٹیر پر ڈالا، نظریں جھکائی جیسے سردار دلدار باہر نکلا۔ وہ بجلی کی رفتار سے اندر گھس کے دروازہ بند کر لیا، جیسے وہ دروازہ نہیں کوئی محافظ ہو جو اس کے شرمائے وجود کو بچا لے۔ مگر اندر آ کر بھی وہ کب بچی تھی؟ باہر سے اس کے الفاظ کی بازگشت آ رہی تھی، وہی شوق چھیڑتے ہوئے اور عجیب دھمکیوں والے جملے جن سے وہ پہلے بھی گھبرا چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ پھر کافی دیر سوچ کر خود سے بولی، جب تک وہ آتے ہیں تب تک میں نیت باندھ لوں گی، لیکن وہ میرے شوہر ہیں، مجھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک پل رکی، پھر ہلکا سا شرارتی سا خیال ذہن میں ابھرا، ہونٹوں پر معصومیت سی چمکی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ڈرامہ ہی تو ہے، اللہ جی معاف کریے گا۔ ان کے آنے سے پہلے کھڑی ہو جاؤں گی، پر ان کو نہیں بتاؤں گی کہ میں پڑھ نہیں رہی۔ وہ اپنی معصوم سی سوچ پر خود ہی مسکرا دی، بس کیسے بھی خود کو اس کی بے باک نگاہوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ جلدی جلدی فریش ہوئی، وضو کیا، اور جب آئینے کے سامنے آئی تو ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ نگاہیں آئینے میں اپنے چہرے پر ٹکی اور جھک سی گئیں۔ شرم، حیا اور پہلی رات کی بے نام سی تڑپ، سب کچھ آنکھوں میں تیرنے لگا۔ دلدار تو اس کے وجود میں بسا بیٹھا تھا، اور اب وہ اس کی امامت میں صرف نماز نہیں، زندگی گزارنے جا رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ گردن پر جگہ جگہ سرخیوں کے نشان، جیسے سردار دلدار کی شدتوں نے اپنی موجودگی کی مہر ثبت کی ہو۔ کان کے پیچھے، گردن کے نچلے حصے تک، وہاں تک جہاں کوئی چھو بھی نہ سکے، اس کے لمس کی تپش باقی تھی۔ مونچھوں کے رگڑ کی رہش اتنی گہری تھی کہ وہ اپنا سر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھ ہی نہ پائی۔ چہرہ شرم سے لال چکا تھا، دل جیسے سینے کی قید میں تڑپ رہا تھا۔ یہ ایک رات کی غربت تھی اور اس کا یہ حال ہو گیا، پھر آنے والی زندگی وہ تو نہ جانے کیسی ہوگی۔ اس کا دل بے ترتیب ہوا تھا کہ اب ساری زندگی یوں ہی اسے خود سے چھپنے پر مجبور کرتا رہے گا۔ سوچ کر اس کے وجود میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ دلدار کے لمس میں نرمی کا گمان ضرور تھا، لیکن اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ نرمی تو صرف اس کے لہجے میں تھی، بدن پر تو وہ شدتوں کی مکمل چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی، شرمائی نظریں، اور آئینے میں اپنا عکس اسے آج نہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پوری طرح سردار کی شدتوں میں بھیگی ہوئی تھی، اور وہ اپنی بھی نہیں لگ رہی تھی، صرف اور صرف سردار دلدار کی لگ رہی تھی۔ آج کی صبح واقعی کچھ الگ تھی۔ کمرے میں آتے ہوئے اس کا وقار، چہرے پر بکھری مسکراہٹ اور آنکھوں میں چھپی شرارت، سب کچھ نیا نیا لگا تھا۔ بالا نے جیسے ہی اسے مسجد نما کمرے میں دیکھا، ایک پل کو ٹھٹکا ضرور، لیکن فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ سردار، بڑے چمک رہے ہو، خیریت تو ہے؟ اس نے دانت دکھاتے ہوئے پوچھا، جیسے اپنے سوالوں اور نگاہوں سے اس کی صبح کا سارا سکون اسی نے خراب کرنا ہو۔ لیکن سامنے بھی سردار تھا۔ دلدار نے ایک نظر سے گھورا، پھر ہلکا سا ہنسا۔
ہاں ہاں بالکل چمک رہا ہوں، شادی شدہ انسان ایسے ہی چمکتا ہے، آواز میں دل جلانے والا فخر تھا۔ خیر تو نہیں سمجھے گا، ابھی شادی کا لڈو نہیں کھایا نا تو نے؟ وہ الماری سے قرآن مجید نکالتے ہوئے بولا۔ ویسے بالا اس دن کیا کہہ رہا تھا تو کہ اپنے لیے کوئی ڈھونڈ لوں گا؟ تو بھائی ڈھونڈ ہی کیوں نہیں، کب تک میرے سارے بیٹھا رہے گا؟ بالا سردار اب ویلا نہیں ہے، شاباش لگ جا کام پہ، ڈھونڈ لے اپنے لیے کوئی، پھر تو بھی چمکنا روز چمکنا۔ اس کی شرارتی لہجے پر بالا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حیرت سی ابھی شادی ہوئے ایک دن بھی ہوا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری لینے سے مکر رہا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ کہے، لیکن سردار کی وہ سنجیدہ سی مگر چمکتی ہوئی حالت دیکھ کر بس ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایک ہی رات میں بھابی نے اسے بدل دیا۔ بھابی بیچاری معصوم سی لڑکی کیا ہی کر سکتی تھی؟ اس معصوم پر تو شک کرتے ہوئے شک بھی شرما جائے۔ کیا مطلب ہے سردار، ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ میری شادی تو تم کروانے والے تھے نا؟ بالا کی آنکھوں میں حیرت، زبان میں تیزی اور لہجے میں وہی پرانی ضد دہرائی تھی۔ کھوتیا اب میں شادی شدہ ہو گیا ہوں، سردار نے جیسے بہت پتے کی بات بتائی تھی۔ بالا تیز قدموں سے دلدار قریب آیا۔ شادی شدہ ہو گئے ہو؟ کوئی پاکستان کے پرائم منسٹر تو نہیں لگنے لگے کہ میرے لیے لڑکی نہیں ڈھونڈ سکتے؟ دلدار نے قرآن مجید کا غلاف سنبھالتے ہوئے پلکیں جھپکائیں، مگر لبوں پر خاموشی چھا گئی۔ میں نے دن رات دعائیں کی ہیں تمہیں دولہا بننے دیکھنے کے خواب دیکھے، اور آج جب میری باری آئی ہے تو تم چہرہ پھیر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا سردار، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے بچوں جیسا ضدی بن چکا تھا۔ تمہیں میری شادی کروانی ہوگی، جیسے تم دلہن لائے ہو نا ویسے ہی بھابی کی جیسی ایک پیاری سی معصوم سی کیوٹ سی دلہن مجھے بھی چاہیے۔ اس کے انداز پر دلدار کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن فوراً چھپا گیا۔ وہ قرآن کو نرمی سے میز پر رکھتے ہوئے مڑا۔ دلہن مردوں کو ملتی ہے، چھوٹے بچے ضد نہیں کرتے۔ تو بندوق چلا، ذرا نشانہ لگا کے دکھا مجھے اس سائرن کے بل پر۔ اس نے دور پہاڑی پر لگے سائرن پر اشارہ کیا تھا، جس پر رات کو ایک بتی جلتی تھی۔ آج تک بالا کبھی بھی اس بتی کا نشانہ نہیں لگا پایا تھا، اور یہ نشانہ نہ لگا پانا اس کی مردانگی پر سوال اٹھا دیتا۔ مجھے نہیں بندوق چلانی، مجھے میری دلہن چاہیے، مجھے نہیں پتہ، جہاں مرضی سے لا کر دو مجھے۔ اس کے لہجے میں اب بھی ضد بول رہی تھی۔ تو اب بندوق نہیں دلہن چاہیے؟ وہ بالا ڈاکو بڑے جذبات سے مچل رہے ہیں تیرے، پہلے مردانی کا ثبوت دے۔ وہ ہنسا اور بالا کا منہ غصے سے اور بھی لال ہو گیا۔ سردار تم میرے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ سردار ڈکیت ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن بالا ڈکیت کا یار اور ڈکیت یار کے لیے جان دے سکتا ہے۔ تو نے جان مانگی کب؟ جان نہیں چاہیے، دلہن چاہیے۔ وہ دوب دوب ہو رہا تھا۔ معاف کرو بےغیرتا، اب میں تیرے جیسے یار کی خاطر کسی کی بہن بیٹی پر تیرے جیسے جن مسلط نہیں کر سکتا۔ میں اچھا بچہ بن کے رہوں گا۔ وہ معصومیت سے بولا۔ بالا کا یہ بچپنا، ضد اور معصومیت دلدار کے چہرے پر ہنسی بکھیر گیا۔ کیا کرے گا؟ شادی کرے گی جو تو کر رہا ہے؟ عشق ہی کروں گا، جو وہ زور سے بولا۔ وہ کھوتیا میری مجبوری ہے، میں پہلی نظر کا شکار ہوں، تو بچا ہوا ہے عشق کی معشوقی جیسے چکروں سے بچ کے رہ۔ قسم سے انسان کملا ہو جاتا ہے اس چکر میں۔ وقت میں ایکسپیرینس بیان کر رہا تھا، جبکہ بالا کا منہ بن گیا۔ اچھا آقا بس کر، رونا بند کر، کرتا ہوں تیرے لیے کوئی انتظام۔ ویسے بھی اب تو تجھے سچ میں ایک آدھ بیوی ملنی چاہیے، خود اپنی پسند سے کوئی ڈھونڈ لے، ورنہ میں ڈھونڈ کر کروا دیتا ہوں تیری شادی۔ بالا نے فوراً بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا، بھابی جیسی چاہیے مجھے۔ وہ زور سے بولا تو دلدار نے گھورا، بھابی جیسی چاہیے؟ ڈنگر آدمی، میں نے کاپی پیسٹ کی دکان کھول رکھی ہے، میرے سجن ساری دنیا میں ایک ہی ہے اور اس جیسی کوئی نہیں، تجھے کوئی لولی لنگڑی ہی ڈھونڈ لوں گا۔ وہ کہہ کر شرارت سے ہنستے ہوئے باہر نکلا، مگر پیچھے چلتے بالا کو دیکھ کر ایک دم رکا اور سینے پر ہلکا سا دھکا مارا۔ اندر جا بیٹھ کر نماز پڑھ، اپنے لیے دعا مانگ، مجھ سے اچھی امید مت رکھ کہ تیرے لیے آسمان سے چاند لے آؤں گا، جو ملی اس کے ساتھ دو پول پڑھا کر تجھے حوالے کر دوں گا اس کے۔ بالا نے منہ بنایا مگر اندر چلا گیا۔ ایک اچھی بیوی صرف دعاؤں سے ملتی ہے، اس لیے دل سے دعا کر، نماز پڑھ، تلاوت کر۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولا جیسے واقعی کوئی فرض ادا کر رہا ہو۔ بالا نے ایسے بڑبڑایا، لولی لنگڑی ہو یا انی کانی، بس عورت ہونی چاہیے اور گونگی مت ہو، آواز بس بھابی جیسی میٹھی۔ دلدار کی گھورتی نگاہ پڑی تو جلدی سے جملہ بدلا، بھابی سے تھوڑی کم پیاری بھی ہو تو چلے گی، ابھی چل بے زیادہ چوڑا نہ ہو، شادی کروا رہا ہوں نا، اسی میں خوش رہے۔ میری بیوی جیسا کچھ بھی نہیں ملنے والا، میرا سونا مکڑا دنیا بس ایک ہی ہے، اونلی ون پیس، صرف اور صرف اپنے سردار کے لیے۔ چل اب جانے دے مجھے نماز پڑھنی ہے۔ بالا کی شرارت پھر جاگ اٹھی۔ ہاں مولوی جا، شکل پہ جو تیری شیطانیت ہے نا صاف بتا رہی ہے کہ تیرے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ اسے بھیجتا خود بھی نیت باندھ چکا تھا، جبکہ سردار نے اب کی دفعہ کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ یہ حقیقت تھی، نیت اس کی سچ میں اچھی نہیں تھی۔ دلدار کمرے میں واپس آیا تو سامنے ایک جائے نماز بچھائی گئی تھی، تھوڑا پیچھے امامت کے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی۔ جائے نماز پر کھڑی دعا میں سر جھکائے، ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے، خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ یہ واقعی نماز پڑھی ہو، اتنا لیٹ ہو گیا کہ دعا نے پہلے ہی نماز شروع کر دی۔ دلدار نے سوچا۔ اس نے احترام سے قرآن کو ایک طرف رکھا اور خود بھی نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی انتظار کر رہی ہوں،
پیچھے جیسے اس کی منمناہٹ سنائی دی، اس میں ہلکی سی شرارت بھی شامل تھی، یعنی کہ پوری پلاننگ سے ڈرامہ کیا گیا تھا۔ اس کی میٹھی آواز سن کر سردار نے مسکرا کر بغیر پیچھے دیکھے نیت مکمل کی۔ نماز کا ماحول سکون اور خاموشی سے بھر گیا۔ سردار کے پیچھے دعاؤں نے پوری دل جمعی سے نماز ادا کی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ اتنے میں سردار کی آواز آئی، یا اللہ تیرا بہت شکریہ، تو نے مجھے جینے کی وجہ دی ہے، لیکن ذرا شرم و حیا کا سسٹم ختم کر دے۔ میں ٹھہرا بے شرم بندہ، اب اتنی شرمیلی بیوی میں بھی نہیں مانگی تھی۔ اس کی آواز میں بھرپور شرارت اور مزاح تھا۔ یقیناً دعا پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، بس اسے تنگ کرنے کے لیے بولا تھا۔ یا اللہ لوگوں کو بتا دے، ہر کوئی ان جیسا بے شرم نہیں ہوتا، اور نہ ہی سب نے یہاں بے شرمیوں میں ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ کچھ معصوم لوگ شرم و حیا بھی رکھتے ہیں۔ اس طرف سے دعاؤں کی معصومیت بھری آواز ہے، یا اللہ لوگوں کو تھوڑی سی شرم و حیا دے دے، آمین۔ چوں کی آواز کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی، وہ تانے مار رہی تھی، وہ بھی دعاؤں میں۔ سردار حیران رہ گیا، امید نہیں تھی کہ پیچھے سے اس طرح سے کوئی آواز آئے گی۔ ایک لمحے کے لیے سردار کا دل چاہا وہ پیچھے مڑ کر اس چونچ کو ایک ہی نظر میں بند کر دے، لیکن ابھی تو چوزی کی آواز نکلنا شروع ہوئی تھی، اس لیے وہ صبر کر گیا۔ وہ نماز ختم کر چکا تھا، چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خاموشی سے اٹھا، اور جیسے ہی نظر اس پر پڑی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ وہ ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی تھی، آنکھیں بند لب مسلسل لے رہے تھے، جیسے الفاظ لب سے نہیں دل سے نکل رہے ہوں۔ اتنی لمبی دعا، کہیں اللہ سے میری شکایتیں تو نہیں لگا رہی، بنتی تو ہے میرے چوزے سائیں کی شکایت۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بیٹھ کے کنارے آ کر ٹکا، نظریں اب اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن جوں وقت گزرا اس کے دل میں کچھ اور ہی پنپنے لگا۔ وہ معمولی دعا نہیں تھی، وہ جیسے کسی شکایت نہیں حساب لے رہی ہو، کبھی ہونٹ بھینچتی، کبھی زاویہ بدل کر چہرہ بناتی، جیسے کوئی بچہ کسی بڑے سے شکایت کرتا ہے، تفصیل سے پورے ثبوتوں کے ساتھ۔ وہ تھوڑا آگے کو جھکا اور اس کی کیفیت کو پڑھنے لگا، لب مسلسل متحرک تھے، اور ہونٹوں کے کنارے پر رات کی شدت کا ہلکا سا نشان واضح تھا۔ دل جیسے ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا، یہ صرف دعا نہیں مانگ رہی، یہ کسی اور دنیا کی بات سی لگتی ہے۔ اتنی معصومیت، اتنی بے خبری شاید غلطی سے اس دنیا میں آ گئی تھی۔ وہ ایسی ایسی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، اب نگاہیں صرف اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ چہرہ جو لگتا تھا جیسے کسی نیکی کے صلے میں دنیا کو عطا کیا گیا ہو، ایسا چہرہ جو شکوہ نہیں کرتا، بس شرافت سے اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے۔ یہ لڑکی اس دنیا کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ میرا نصیب کیسے بن گئی؟ اللہ، اس کی معصومیت سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر ہلکا سا بڑبڑایا، پھر مسکرا کر اس سے دیکھنے لگا۔ جب اس نے اپنے چہرے پر نازک ہاتھوں کا پیرا جمایا، یعنی دعا ختم ہوئی تھی، اور جیسے ہی نماز ختم ہونے کا یقین کر کے سیدھی ہوئی، سامنے دیوار قریب بیٹھے اس پر نظر پڑی۔ ختم ہو گئی نماز؟ مجھے لگا فجر کے وقت شروع ہوئی تھی، اب اسے قریب جا کے دعاؤں کا سلسلہ رکے گا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا، بازو سینے پر باندھتے ہوئے اسے چھیڑنے کے انداز میں دیکھا۔ خیر اگر نماز ختم ہو گئی تو چلو تمہیں شیر دل کی سواری کرواتا ہوں۔ دعام کو بس اتنا سننا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا، پسینے کی ننھی ننھی بوندیں پیشانی پر چمکنے لگی۔ شیر دل، وہ نام جس نے پچھلی بار اس کی آواز گم کر دی تھی، وہ وحشی سا گھوڑا جس کے سامنے وہ بے پاسی کھڑی رہ گئی تھی۔ گلی والی ملاقات بھولی نہیں تھی اسے۔ وہ ایک پل کو جیسے ساکت ہوئی، لیکن پھر جیسے اپنے خوف سے نکلنے کے لیے اس نے نظریں پھیر کر دائیں دیکھا۔ نگاہیں خود بخود جا ٹھہری قرآن پاک پر، جو بڑے احترام سے رکھا گیا تھا۔ اس کی آنکھ میں ایک چمک سی جاگی، جیسے کسی پناہ کی طرف دیکھ رہی ہو۔ وہ فوراً آگے بڑھی، قرآن اٹھا کر سینے سے لگا لیا، لبوں سے چوما اور نرمی سے کھولنے لگی۔ مجھے تلاوت کرنی ہے۔ وہ سردار کی بات سنے بغیر اپنے رب سے جڑنے لگی تھی۔ سردار نے اس کا وہ انداز دیکھا، دل کے کسی کونے میں خاموشی سی چھا گئی۔ شرارت آنکھوں میں اب بھی تھی، مگر لہجہ بدل چکا تھا۔ میرا بہانے باز سائیں، ٹھیک ہے تم آرام سے تلاوت کر لو، تمہاری تلاوت کے بعد ہی چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ یہ کہہ کر وہیں بیٹھ گیا اور نظریں اس پر جما گیا۔ وہ لڑکی جو خوف میں بھی قرآن میں پناہ لے رہی تھی، اس کے دل پر ایسا نقش بن رہی تھی جو کبھی مٹنے والا نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی قرآن کو سینے سے لگائے تلاوت میں مشغول ہو، وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا، مگر وہ خود یہ سمجھ بیٹھی کہ شاید وہ بھی تلاوت کرنا چاہتا ہے۔ اچانک نظریں اس پر جمائیں، نرم لہجے میں بولی، اب وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کے پاس اپنا قرآن نہیں ہے؟ وہ پل بھر کو چونک سا گیا، پھر نظریں جھکا لیں۔ ایک چھوٹی سی شرمندگی اس کے پلکوں پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ قرآن پاک سے اس کا رشتہ بہت پرانا اور شاید بہت کمزور تھا۔ دین سے وہ بہت دور تھا، لیکن وہ روشنی جو آج اس لڑکی کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، شاید وہ پہلی بار اسے کچھ پلوں کے لیے روک لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ آ جائیں، میرے ساتھ پڑھ لیں، اس نے اتنی معصومیت سے کہا جیسے اس کی دنیا میں سبھی پاک اور نیک ہوتے ہوں۔ اور سردار، وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تم سنا دو، اس نے نرمی سے فرمائش کی، جیسے خود پر قابو نہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے۔ وہ کندھے اچکا کر فوراً قرآن پر جھکے، جیسے بلند آواز میں پڑھنا اس کی فطرت ہو، جیسے یہ اس کا اپنا رب سے راز و نیاز کا خاص طریقہ ہو۔ الفاظ اس کے لبوں سے پھول بن کر گرنے لگے تھے۔ قرآن کی آیتیں صرف زبان سے نہیں، اس کے دل سے نکل رہی تھیں۔ اس کی آواز میں وہ مٹھاس تھی جو دل کو چھو جائے، اور جب وہ قرآن پڑھ رہی تھی تو لگ رہا تھا جیسے کوئی اور ہی دنیا بول رہی ہو، کوئی ایسی دنیا جہاں پاکیزگی، نرمی اور نور ہی نور ہو۔ سردار کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا، پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ آج پہلی بار کسی نے اتنی سادگی سے اسے دین کے قریب بلایا تھا، یا شاید اس لیے کہ وہ آواز، وہ انداز اس کے دل کے بند دروازے کھول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوئیں۔
وہ دیوار سے ٹیک لگا کر سر جھکا گیا اور وہ تلاوت کرتی رہی۔ لفظ لفظ اس کے دل میں اترتا رہا اور وہ کھو گیا اس لڑکی کی معصوم آواز میں اور اس رب کی کتاب میں جسے اس نے بہت پہلے بلا دیا تھا۔ وہ قرآن پاک کو ادب سے بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، نگاہیں بے اختیار دیوار کی جنتیں جمع کے موندے پرسکون بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکی، سو رہے ہیں؟ دل میں سوال سا اٹھا، مگر شک یقین میں بدلا جب اس کی پلکوں کی جنبش بھی نظر نہ آئی۔ واقعی سو گئے؟ وہ حیرت سے قرآن کو واپس اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی، قدم جیسے قالین پر نہیں بادلوں پر رکھے جا رہے ہوں۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، کہیں وہ جاگ نہ جائے، کہیں وہ پھر سے اپنی سردارانہ آنکھوں سے اسے نہ دیکھ لے۔ اور ویسے بھی رات والے خوف ابھی تک دل سے نہ نکلے تھے، اس کا وجود اب بھی اندھے کے سائے ڈھونڈ رہا تھا۔ ڈاکو جی نرمی سے انگلی کو اس کے کندھے سے ذرا سا چھوا، پھر ہمت کر کے تھوڑی سی آواز میں دوبارہ پکارا، ڈاکو جی۔ اب کی بار انگلی اس کی گردن سے چھو گئی، ٹھنڈی نازک انگلی جیسے کسی پرندے کا پارو۔ بس پھر کیا تھا؟ اچانک وہ آنکھیں کھول گیا، سرخ آنکھیں جن میں نیند کم اور حیرت زیادہ تھی۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ اگلی پل وہ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے نازک بازو کو تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ لمحے بھر کو اس کے مضبوط سینے سے لگی، کچھ بھی بول نہ سکی، وہ بس اس کی دھڑکن سن سکتی تھی اور اپنے دل کی لرزش محسوس کر سکتی تھی۔ وہ وقت جیسے رک گیا، کمرے میں سناٹا تھا، مگر اس خاموشی میں عجیب سی گفتگو ہو رہی تھی، دل کی، جذبوں کی اور بے آواز دھڑکنوں کی۔ وہ جیسے کسی اندھیری کھائی میں ڈوبا ہوا تھا، گپ اندھیرا، بے چینی، ایک وحشت جو سانسوں کو بھی گراں کر دے۔ کچھ نہ سنائی دیتا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، بس ایک بے نام سا خلا تھا جہاں وجود تھا مگر زندگی نہیں، اور تباہی کی ذرا سی آواز، بس اتنی سی نرم سی سرگوشی جو کان کے آس پاس بٹکی۔ وہ وحشت جیسے چھڑنے لگی تھی، ایک ننھا سا لمس اور نازک سی انگلی جو اس کی گردن سے چھو کر گزری، تو وہ لمس اسے واپس دنیا میں کھینچ لایا تھا، جیسے کسی نے اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا پھینکا ہو۔ ڈاکو جی، اس کی آواز میں وہی معصوم سی جان تھی، وہی بے خبری جو کسی ننھی کلی کی خوشبو میں ہوتی ہے۔ اسے اپنی ماں یاد آئی، وہی ممتا بھرا لمس، وہی آواز جو رات کے سناٹوں میں بھی لوری بن کر سنائی دیتی تھی۔ اور پھر وہ بے داغ سا اٹھا، جیسے ایک سیاہ رات کے بعد سفید سویرا۔ اس نے جھک کر اس کی گردن کو، گالوں کو، لبوں کو شدت سے چوم لیا۔ وہ لمس نہ صرف محبت کا بلکہ شکر کا بھی تھا، شکر اس کی موجودگی کا، شکر اس کی سانسوں کا، شکر اس کی پاکیزہ معصومیت کا۔ وہ اسے خود میں چھپانے لگا، جیسے چاہتا ہو کہ دنیا، کوئی نظر، کوئی سانس اس معصوم چراغ کو چھو بھی نہ پائے۔ وہ اسے خود میں چھپائے دیوانگی سے اسے خود میں کھینچے جا رہا تھا۔ دوام کو اس کی سخت گرفت میں خوف محسوس ہونے لگا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دلدار کی گرفت بہت سخت تھی، بہت سخت۔ وہ زمین پر بیٹھا اسے اپنی باہوں میں اس طرح قید کیے ہوئے تھا جیسے اس کی سانسوں کا دار و مدار صرف اسی وجود پر ہو۔ دوام اس کی سخت پناہوں میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی، وہ بے بس تھی، اس کی گرفت میں لرزتی ہوئی، لیکن نہ وہ جلا سکتی تھی، نہ ہی کچھ کہہ پا رہی تھی۔ دلدار کی سانسیں اس کے چہرے کے گرد گرم دائرے کی طرح بکھر رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ دوام کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کی دھڑکن اب اس کے جسم کے اندر نہیں بلکہ دلدار کی باہوں میں قید ہے۔ وہ اسے لمحہ بھر کے لیے بھی آزاد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دوام کی آنکھوں میں حیرانی تھی، گھبراہٹ تھی اور خود سے ایک خاموش شکایت کہ آخر وہ کیوں اس کے پاس آئی۔ وہ تو آرام سے سو رہا تھا، اسے چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن اب وہ چھیڑ چکی تھی، اور اس چھیڑ کا انجام صرف اس کی گرفت نہیں بلکہ دلدار کے اندر جاگتے ہوئے جذبات کی تپش بھی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ پلکیں جھپکنا تک بھول چکی تھی، اور وہ جیسے اپنے ہر احساس کو اس کے وجود میں اتار دینا چاہتا تھا۔ دلدار کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے نیند سے نہیں بلکہ کسی شدید جذبے سے بیدار ہوئی۔ اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور دوام صرف سن رہی تھی، ہر وہ لفظ جو لفظوں کے بغیر سانسوں میں کہی جا رہی ہوں۔ اس کی باہوں میں ایک عجیب سی بے تابی اترتی جا رہی تھی۔ دلدار کا لمس دوام کو اپنے وجود کے آس پاس اپنی سانسوں میں گرا ہوا محسوس ہو رہا تھا، وہ جیسے آہستہ آہستہ اپنی دنیا سے اسے کاٹ کر اپنے اثار میں لے رہا تھا۔ دوام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ اس کی حرکات پر پریشان تھی، گھبراہٹ سے اس کے لب کانپنے لگے، لیکن زبان پر کوئی لفظ نہیں آ سکا۔ دلدار کی انگلیاں بے خیالی میں اس کے سکارف کی گرہ کو کھولنے لگی تھیں، وہ سکارف جو نہ صرف اس کے گلے کا پردہ تھا بلکہ کل رات کے ان نشانوں کو بھی چھپا رہا تھا جو آج بھی اس کی جلد پر دبی دبی سی سرخی کے ساتھ نقش تھے۔ جیسے کہ اسے اپنی گردن پر اس کے مونچھوں کی رگڑ محسوس ہوئی، وہ اندر سے ایک جھرجھری سی لے اٹھی، سانس اس کی تیز ہو چکی تھی اور پلکیں شدت سے مینچ لی تھی، جیسے آنکھیں بند کرنے سے وہ خود کو اس لمحے سے بچا لے گی، لیکن وہ لمحہ تو اس پر حاوی ہوتا رہا تھا۔ دلدار آہستگی سے جھک رہا تھا، سکارف کی نرمی میں لپٹی اس نازک گردن تک جس پر اس کی دی ہوئی شدتیں آج بھی بولتی تھی۔ دوام کی سانسیں جیسے پھنسنے لگی تھی، اس کے لب تھوڑا تھوڑا کانپے، دلدار کا لمس جیسے پورے وجود کو سنکارا۔ وہ آنکھیں بند کیے دل تھامے بس اس کی مونچھوں کی چبھن اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی، جب اچانک وہ دوام کو اپنی پناہوں میں قید کرتا ہوا زمین سے اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ دوام نے آنکھیں سختی سے مینچ لیں، لیکن بند آنکھوں کے پیچھے بھی وہ دلدار کی موجودگی کو، اس کے لمس کو اپنی گرد
سانس لیتے ہوئے شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی، بخوبی جانتی تھی کہ اب وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ ایک ہی رات میں وہ اس کی بے باکیوں کا رنگ دیکھ چکی تھی، اور ہر رنگ ہر لمحہ اسے کسی نئی حد تک بکھیر دیتا تھا۔ دلدار نے نہایت نرمی مگر عجیب بے قراری سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی گرم سانسیں دعام کے چہرے کے پاس تھی، پھر اس کا ہاتھ آہستگی سے اپنی قمیض کے پیٹ کے قریب رکھا اور ایک ہی لمحے میں وہ قمیض کو گردن تک کھینچ چکا تھا، انداز کچھ جیسے اس وقت اس کی قمیض ہی اس کے جذبوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ پھر اگلے لمحے وہ اس کا دوپٹہ، جو تھوڑی دیر پہلے اس کے ہاتھوں پر بکھر چکا تھا، گردن سے کھینچ کر بے نیازی پیچھے پھینک چکا۔ اس کے انداز میں تیزی تھی، بے تابی تھی، جیسے صبر کے سب بندھن ٹوٹ چکے ہوں۔ دعام کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے بس تھی اور خود کو اس لمحے کے رحم و کرم پر چھوڑے ہوئی تھی۔ دلدار کے رویے میں وحشت نہیں تھی، لیکن وہ شدت جو خاموشی سے اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، نہ روک سکی، صرف اپنی آنکھیں زور سے میچے ہوئے اس کی گرم سانسوں سے اپنی گردن پر بکھرتے محسوس کر رہی تھی۔ بے ایمان خور، وہ بے آواز سی بڑبڑائی تھی۔ اس کی قمیض کا ایک رخ نرمی سے کندھے سے پھسل چکا تھا، جہاں اس کے لب بڑی شدت سے گستاخی کرتے ہوئے وہ لمحہ نہیں، جیسے کوئی راز تھا جو چھپ نہ سکا۔ دلدار جو لمحوں بھر پہلے اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا، اچانک رکا، لب اس کے کندھے سے ہٹا، اس کے چہرے پر نظریں جمائی تھی۔ اس نے جھک کر دعام کی آنکھ میں جھانکا، نگاہوں میں شوق نہیں، سوال تھا۔ میرا سونا مکرم مناتا بھی ہے کیا بول رہا ہے؟ مجھے بھی تو سنائی دے۔ بے ایمان تو سمجھ گیا، خور مطلب؟ اس کے انداز میں عجیب سا دلکشی بھرا جبر تھا، جسے وہ الفاظ کو لبوں سے کھینچنا چاہتا ہو۔ دعام نے لب انچے، مگر اگلے ہی لمحے وہی لب دلدار کی انگلیوں کے آثار میں تھے۔ ان پر میرا حق ہے، تم انہیں پیچنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ وہ دو انگلیوں کے بیچ اس کے لبوں کو تھام کر نہایت دھیرے سے ان پر دباؤ ڈالا تھا، جیسے سزا دے رہے ہو۔ اس حرکت بدلے کو کچھ نہیں، بس ایسے ہی ایک لفظ یاد آ گیا تھا۔ وہ شرمندہ سی نظریں چرا لی، لیکن دلدار کے چہرے پر نرمی نہیں تپتی۔ میری خدمت میں تمہیں یہی لفظ یاد آیا؟ میرا میٹھا سائیں، کچھ اور کہہ کر نہیں پکار سکتی تھی؟ بے ایمان خور، یہ نام دیا ہے تم نے مجھے؟ مطلب سمجھاؤ اس کا۔ دعام نے ہلکی سی سانس کھینچی۔ کچھ خاص مطلب نہیں۔ جو شخص وعدے کر کے مکر جائے، باتوں سے پلٹ جائے، اسے کہتے ہیں بے ایمان خور۔ اور تمہیں لگا میں وہ ہوں؟ دلدار کی آواز شرارت تھی۔ نہیں، ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔ اس کی آنکھوں سے صاف خوف جھلک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص نرم تو ہو سکتا ہے، لیکن کمزور نہیں۔ اس کی ذات میں پناہ بھی تھی اور کوئی خطرہ بھی، اور دعام اس وقت دونوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا بے ایمانی کی ہے میرا گلاب سائیں؟ دعام کے الفاظ میں ایک خاموشی چھپی ہوئی تھی، لیکن اس کا انداز دلدار کے دل میں گہرائی سے اتر رہا تھا۔ اپنی قمیض کو کندھے سے ٹھیک کرتے ہوئے اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ اپنی گردن پر رکھا، تاکہ رات کی شدتوں کے نشان اس کی آنکھوں سے چھپ جائیں۔ چھوٹا سا عمل دلدار کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنی مٹھی میں بھرتے ہوئے اس نے گردن سے ہٹایا تھا، جبکہ جس بے باکی سے وہ اس کی نشانات پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، وہ اس کو مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا بتایا میں نے۔ وہ بس لفظ یاد آ گیا تھا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ اس وقت یاد کرنے کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ملا میرے بہانے باز سائیں کو۔ دلدار نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو شدت سے چوما تھا۔ بتاؤ کیوں بولا مجھے بے ایمان خور؟ اب کی دفعہ انداز تھوڑا بدلا تھا۔ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پر رکھے اس کے نشانوں کو سلا رہا تھا۔ وہ آپ کو نہیں کیوں بولا؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے سرخ نشان پر تھوڑا سا انگوٹھے کا دباؤ ڈالتا ذرا سختی سے بولا، کیونکہ آپ وہ شیر دل کی سواری کرنے جا رہے تھے نا؟ آپ ایمان خود کہیں کہ یہاں بیڈ پر آ گئے، جن کہیں کہ وہ لب بے تکرار کر گئے کہ بے ایمان خور اسی کو بولا گیا ہے، جبکہ اپنی بے اختیاری اور معصومیت میں وہ اسے جن بھی کہہ گئی تھی، جس پر دلدار کی سب آنکھیں شرارت سے چمکی۔ بے ایمان خور میں؟ اس نے جھٹکے سے اپنے بازوؤں کو دعام کی کمر کے گرد لپیٹے اپنے قریب کھینچا۔ میرا میٹھا سائیں، میں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا بے ایمان خور ہوں؟ دلدار کی آواز میں رقص خطرہ تھا۔ وہ دعام کے کندھوں پر سے پردے ہٹاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اس کی گردن سے کندھے کے درمیان گھماتا اس کی نشانات پر لب ٹھہرانے لگا، جو ابھی بھی اس کی گردن پر نمایاں تھے۔ دعام نے آنکھیں جھکا کر خاموشی اختیار کی، لیکن دل کی دھڑکن بتا رہی تھی کہ وہ اس جذبے کی شدت کو محسوس کر رہی ہے۔ دلدار کی ہر حرکت میں، ہر لمس میں وہ بے ایمانی بھی تھی، عشق بھی، اور ایک خاص قسم کی ضد بھی جو صرف دو دلوں کے بیچ سمجھ آتی ہے۔ دلدار کی دیوانگی اپنی عروج پر تھی۔ وہ دعام کو اس جنون میں یوں چوم رہا تھا جیسے وہ اس لمحے مکمل طور پر صرف اسی کی ہو گئی ہو۔ نہ وہ اس کے سینے سے الگ ہو پا رہی تھی، نہ ہی اسے خود سے دور کر پانے کی سکت رکھتی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں قید اس کی شدتوں کی خاموش گواہ بن چکی تھی۔ دلدار کا ہر لمس، ہر بوسہ اپنے اندر ایک ایسا پیغام رکھتا تھا جس میں صرف جذبہ، تڑپ اور دیوانگی تھی۔ اس کا جنون ہر حد پار کرتا تھا۔ دعام جیسے مکمل طور پر اس کے احساس کی قید میں آ چکی تھی۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ صرف محبت کا طوفان نہیں تھا، یہ دلوں کی سرحدوں پر شروع ہونے والا ایک طوفان تھا جو رکنے والا نہیں تھا۔ نہ دلدار کی خواہش تھمنے کو تیار تھی، اور نہ
دوام کی خاموشی میں کوئی انکار باقی بچا تھا۔ وہ اب بھی اسی کی باہوں میں سو رہا تھا، ساری رات نہ خود سویا تھا نہ اسے سونے دیا تھا۔ صبح بھی اس کے جذبات مچل اٹھے تھے، جیسے پوری رات طرح سے شانت کرنے کے بعد وہ گہری نیند اتر گیا تھا۔ اب اتنی نیند تو بنتی تھی۔ دوام کی آنکھ کھلی تو نگاہیں اس کے چہرے سے باندھ سکیں۔ وہ پوری طرح سے اس کی شدتوں میں بکھری تھی، اچھی خاصی تھکاوٹ محسوس کرتی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دلدار یلغار اس کے نازک لبوں پر اس کا نام آیا تھا، لیکن بالکل ایک سرگوشی کی آواز میں۔ یہ شخص جو دوام کی زندگی میں زبردستی شامل ہوا، اس کی مرضی کے خلاف اس کے جذبات کو رونتے ہوئے، وہ گہری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سوئے ہوئے بھی اس کی دلکشی جیسے آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ صرف ایک مرد نہیں، وہ دوام کا محرم تھا، اس کا پہلا رشتہ، اس کا پہلا لمس، اس کا پہلا سچ۔ شاید دوام نے آج تک دلدار سے محبت نہیں کی، لیکن دلدار وہ تو اس لڑکی کا دیوانہ تھا۔ جنون کی آخری حد پر کھڑا ہوا وہ شخص جس کے لیے دوام صرف بیوی نہیں، اس کا عشق تھی۔ ساری رات وہ سویا نہیں تھا، دوام کو خود سے جدا نہیں ہونے دیا، اور اب جب وہ گہری نیند میں تھا تو اس کے چہرے پر کوئی تھکن نہیں، ایک سکون تھا، ایک اطمینان کہ اب وہ دوام کے قریب ہے، دوام اس کی ہے اور اس کے دل کے اندر ہے۔ وہ عام مرد نہیں تھا، قد 6 فٹ سے نکلا ہوا، چوڑا سینہ، ہڈیوں میں کچھ ایسا روپ کہ نظر جھک جائے، لیکن اس کی سب سے خطرناک اور خوبصورت چیز اس کی آنکھیں تھیں، وہ سبز آنکھیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جنگل آنکھوں میں سمٹ آیا ہو، پراسرار، گہرے اور خطرناک حد تک سچے۔ وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا، اپنے آپ میں ایک راجا تھا، اور دوام وہ لڑکی تھی جو رب کو چاہتی تھی، شکر ادا کرنے والی۔ وہ دلدار سے محبت نہیں کرتی تھی، ہاں وہ اس کے پہلے لمس کو محبت کا نام نہیں دے سکتی، لیکن وہ اس رشتے سے انکار بھی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا رب جو بھی لکھتا ہے بہتر لکھتا ہے، اور اسی کے لیے آج دوام نے دلدار کو اس کی محبت کے بدلے میں محبت نہیں دی، لیکن اس کے رشتے کے بدلے میں دل دے دیا، قبول کر لیا، اسے ایک فرض سمجھ کر۔ محبت نہ بھی ہو، محرم ہے وہ، اور محرم ہونے کا حق دوام اسے دل سے دے چکی ہے۔ وہ کب کی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن دلدار اب بھی نیند کی گہرائیوں میں تھا، اس کے بازوؤں میں دبی وہ کچھ پل یوں ہی چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ چہرہ جو بے خبری میں بھی عجیب سے سکون دیتا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہا ہو، شاید وہی خواب جس کا وہ حصہ بن چکی تھی، چاہے وہ خود نہ چاہتی ہو۔ دوام نے ایسا سے اپنی نظریں ہٹائی اور چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ، یہ اتنا بڑا بیڈ اس پہاڑی پر کیسے لائے ہوں گے؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑی، پھر بے ساختہ دلدار کی طرف دیکھا، اسے ہنسی بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی۔ دلدار تو واقعی کچھ بھی کر سکتا تھا، اب وہ جان چکی تھی۔ اب کیا سارا دن اسی بیڈ پر پڑی رہوں؟ وہ خود سے الٹی کمبل ایک طرف کیا اور لمبی سانس لی۔ دلدار بے خبر نیند کی آغوش میں تھا، چہرے پر سکون سا سایہ، جیسے اسے اس دنیا سے کچھ لینا دینا ہی نہ ہو، لیکن اس کے پیٹ میں تو باقاعدہ جنگ چھڑ چکی تھی۔ نیچے قبیلے میں چلی جاؤں، شاید وہی کل والی مائی ہوں، کچھ کھانے کو دے دیں، دل میں خیال آیا، اور ساتھ ہی نظر دلدار پر پڑی۔ نہیں، انہیں جگایا تو پھر جن بن جائیں گے، یوں سوتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، نظریں پھر سے اس کے چہرے پر جمائی۔ تھا تو پیارا، اس میں کوئی شک نہیں، بھوک اب واقعی ستانے لگی تھی۔ اس جوانما آدمی کو تو میری بھوک کا احساس ہی نہیں، خود تو رات بھر جاگتے رہے، اب ایسے سوئیں جیسے دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ پیٹ کے چوہے اب باقاعدہ دھرنا دے چکے تھے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اکیلا نیچے جانا عجیب لگتا ہے، پر نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ وہ خود میں الجھتی، آہستہ سے اس کا ہاتھ پیچھے کرنے لگی تو دلدار نے آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اگلی لمحے آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ اس وقت وہ اس کی شدت ذہنی کنڈیشن میں بالکل نہیں تھی، اور جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی وہ ضرورت سے زیادہ رومانٹک انسان تھا۔ دلدار اسے پوری طرح اپنی نگاہوں کے اثار میں لیتا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ سو رہی ہے، اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا دوبارہ گہری نیند اتر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور گہری سانس لی تھی۔ وہ سچ مچ میں دوبارہ سو گیا تھا، اب کی دفعہ اس کے کھسکنے کا انداز ذرا نرالا تھا، وہ بالکل ذرا ذرا کھسکتی بیڈ سے کنارے تک آئی اور پھر اس کے بازو کو اس انداز میں پیچھے کیا جس سے وہ خود میں قید کاری ہو۔ فرش پر قدم رکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی تھی، جیسے جیل سے ہی آزاد ہوئی۔ اس نے جلدی سے فریش ہونے کا ارادہ کیا، بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی، سکون سے فریش ہونے کے بعد وضو کیا اور باہر آ کر جائے نماز بچھا کر ظہر کی نیت باندھ لی۔ یہی اس کی اصل تھی۔ بہرحال ہر حال میں شکر اللہ میں عبادت۔ نماز مکمل کر کے اس نے الماری سے ایک بہت خوبصورت کڑھائی والی چادر نکالی، اور اب وہ فیصلہ کر چکی تھی چاہے دن جاگے یا سوتا رہے وہ نیچے جائے گی، کیونکہ اب زندگی یہی تھی اور اس زندگی کو نبھانا بھی تھا، اسی زندگی کو سمجھنا بھی تھا۔